اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب تو پہلے میں اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ جس ذات نے مینوں آپ حضرات نو کچھ گھڑیاں کچھ لمحات مل بیٹھ کے ذکر خیر کرن دی اور ذکر خیر سنن دی ہمت اور توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سب اس نے کریمی اس نے مہربانی جو میرا بھی آپ دا بھی جو تمام عالمین دا رب ہے۔ تمام تعریفاں تمام حمداں تمام ثناواں اسے دی ذات نو لائق نہیں، اس تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اس تو علاوہ کوئی خدا نہیں، اس تو علاوہ کوئی رب نہیں، اس تو علاوہ کوئی مالک الملک نہیں، او واحد اکیلے یکتائے، اس تو علاوہ کسی نو عبادتاً سجدہ روا نہیں، او مالک مختار حاکم رزاق رحیم کریم علیم بذات الصدور اسنی ذات غفور الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او ذات اول بھی یہ آخر بھی یہ ظاہر بھی یہ باطن بھی یہ، خدا کدوں دا ہے اور کدوں تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ خدا ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ خدا ہی رہے گا۔ ساری دنیا زوال ہے مگر اس نے اقتدار کوئی زوال نہیں، ہر چیز نے فنا ہو وینا مگر اس نے ذات کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا کر چھوڑ سی مگر آپ باقی راسی، اپنا اقتدار اس نے قائم راسی، اس نے کوئی زوال نہیں کوئی فنائی نہیں۔ اور مالک کیسا کریم کیسا رحیم کیسا، میں تساں کول ایک واری منگا تسی میرے کول منگسو، دو واری منگساں ترے واری چاہ دیساں،
چوتھی واری منگساں تے ناراض ہوساں کتنی بھی چنگے پہ ہواں ہیں حقیقت ہے دنیا داری دکھلاوا سارا کچھ میں 2-3 واری منگساں تو تسی مجبور ہو کے چاہ دے سو مولوی صاحب چلو یار شریف آدمی دیو 5ویں واری دے سو تو اوکھے دل نہ دے سو تے گلہ بھی کر سو مولوی صاحب بس کرو ہو گئی بوں کو جی لیکن اس کریم نہ دربار ویکھو وہ آخنا جڑا میرے کو نہیں منگنا میں اس تے ناراض ہونا جڑا بار بار منگنا میں اس تے خوش ہونا بندہ بندیاں 1 واری چاہ دینا 2 واری دینا بار بار منگے تے ناراض ہونا کیوں کہ بندے کو لو چیز دیونے نا مکنی کمی واقع ہونی لیکن مالک آخنا میں کل جتنی واری منگسو میں دیساں تے خوش بھی ہوساں کیوں کہ میرے دربار وچ کوئی کمی نہیں آکھو چا سبحان اللہ میں پچھلے جڑے سنگی بیٹھے ہو میں وہیں تو تساں نہ آخنا بھی نیڑے آون جو انج نیڑے آؤ تو اور مزہ آسی سمجھی نہیں بھائی ان دوستان انہی محبت ہے اپنا حاجی وحید برادران انہاں پیار نہ ابرایا تے میں محبت نہ لایا تے ہن انجے کے محبت نہ تھوڑی دیر بولساں بالکل انشاءاللہ ٹائم کی ہو گیا جی حضور 11:45 ہونے والے ویسے میرا ٹائم ختم ہو گیا جڑا معاہدہ سی انہاں نال میں ہن کم از کم اپنے حساب نہ تے ادھا گھنٹہ ہویا ستا پاں یا نیندر کر رہا ہوں سچی گل ہے بوم کھڈا میں نیندر نہ ماڑا تے اس حساب نال معاہدہ تے میرے نال ختم ہو گیا ہن میں کوشش کرساں کہ 12:15 ہی ہون 12:30 نہ ہون کیونکہ 12:30 بھی زیادتی تواڈے نال بھی تے اپنے نال بھی زیادتی لیکن تواڈے کی گزارش ہے تھوڑی دیر بیساں محبت نال بیساں ٹھیک ہے پیار نال مطلب ضروری نہیں کہ میں ہن 2 گھنٹے واہ سناونا ہی سناونا ایک مطلب کوئی ضروری نہیں تے مطلب یہ کوئی فرض بھی نہیں یا کوئی مسئلہ بھی نہیں بھئی جناب 2 گھنٹے تقریر میں کرساں تائیں میلاد نہ جلسہ ہو سی انج نہیں ہونا 10 منٹ بھی ہوون جے محبت نہ ہوے تے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے تے عمل ہوے تے بوئے ایویں راتی میں بھی ساری رات رگڑا پائی رکھاں تسی بھی پائی رکھو تے گل وچ کچھ بھی نہ ہوئے تے بے مقصد ہے بے فضول ہے سیدھی گل کوئی اس نہ فائدہ کوئی نہیں ہونا تھوڑی دیر کرساں لیکن محبت نہ کرساں لیکن تواڈے کے گزارش ہے کہ انج ڈلیاں آنگن تے شودیاں آنگن نہ باسو سیدھی گل ہے ہاں سن سو محبت نہ 10 منٹ تے سنا چھوڑ ساں جی تواڈی حالت رہی تے بالکل اکا نہ سنانا تے مطلب ہے کوئی ضروری نہیں نہ بما شوق بھی نہیں بے تقریر سناونی جی ماں ڈاڈی آئی پئی میں سنائے سا تو ساں ہاں سیدھی بالکل تقریر کوئی نہیں ماں آئی پئی سنائے سا تاں جے تسی سن سو تھا جے نہ سن سو تو ماں تو نیندر آئی پئی نہیں سچی گل ہے آپ ہاں حقیقت داڑی گرمی کا رہی میں گرمی یہی دیہڑی بڑی ڈاڑی اپنے علاقے جائے کوئی تقریر بھی اور بھی کوئی کم ہے بڑا ڈاڑا گرمی بمس سے میں انہاں سنگیاں نال وعدہ ہے تے 9 بجے میرے خیال ہے یا 9:15 نماز تے پہنچا صرف نہاتا دھوتا تے اتھے آ گیا کیونکہ انہاں نال وعدہ ہے بھئی انہاں کہ جی 10:15 بجے 10 تک تواڈی تقریر شروع کرا سا اس وعدے نال پہنچ گیا ہن گزارش ہے تھوڑی دیر بوو محبت نال بوو پیار نال بوو اور اس کریم آقا نی بارگاہ وچ اسی اس وقت بیٹھے ہاں اس نی بارگاہ وچ گلہائے عقیدت پیش کرنے واسطے بیٹھے ہاں جڑے کریم آقا کائنات واسطے ہادی بن کے آئے راہبر بن کے آئے محسن بن کے آئے جس رسول نے لوگاں نو اندھیرے چو کڈیا تے روشنی وچ لے آندا اسی اس کریم آقا نی محفل سجا کے بیٹھے ہاں جس رسول نے لوگاں نو جہنم چو نکالیا اور جنت دا پتہ دیتا اس کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضری واسطے آیا جڑے رسول انسانیت واسطے حریص مومنہ واسطے رؤوف و رحیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم واسطے رحمت للعالمین بن کے تشریف تو میں عرض کی تھی کہ محبت اس ساری گل محبت نہیں ہونی میں کوئی اے سنگیاں مطلب آنکھ چھوڑا کوئی ایڈا چوٹی نہ خطیبی کوئی نہ سیدھی گل ہے تے ایڈا کوئی عالم بھی نہ ایویں ہماتڑ جا بندہ تے آواز چلو اللہ تھوڑی جی دے دیتی شعر شروع وال پڑھ گئی نا
قرآن بھی پڑھ لینا تے چلو دو چار گلاں کر گینا. باقی جتنے علماء بیٹھے ہیں یا حضور نے ثنا خان اور خصوصاً صاحبزادہ صاحب انہاں نے تو اس آستانے نال تعلق ہے کہ جس آستانے تے تساں پتہ کہ بڑے بڑے لوگاں دیاں اتھے جبیناں جھکنیاں ہیں. حضرت بابا محمد فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی عام بندہ نہیں، کوئی عام ہستی نہیں. گو کہ انہوں نے لین ایک اپنی مجذوبی ہے، ایک اپنا سلسلہ ہونا جڑا بظاہر اسا مولویوں تو بہت دور ہونا کیونکہ اپنا ایک سلسلہ ہے انہوں نے، لیکن سلسلہ بہت ڈاڈا ہے. دیکھو نا ڈاڈا نہ ہویا تے حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی وہ بھی کتھوں جنا ٹریا تے فضل الدین کلیامی کو لایا. تاریخ پڑھو، حضرت فضل الدین کلیامی علیہ رحمت کو راجہ خواجہ محمد قاسم موڑوی بھی ایک رات رہن. میں جڑا تاریخ وچ پڑھا آپ رہن، لیکن آپ نے آکھیا کہ قاسم جس چیز نی تلاش وچ تو ہیں او میرے کول نہیں، میں تو کسی اگی جگہ تے بھیج دینا. میری منزل ہو رہے، میرا سلسلہ ہو رہے، تو کسی اور چیز نی تلاش وچ ہیں. تو میں عرض پہ کرنا کہ وہ اس اگر میں بحث وچ نکل ونجا تاں اس آستانے نے خانوادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہاں نال نسبت نے انہاں لوگ ساڑھے سرن تاجن ساڑھے سرن صحبن. اسی سمجھنے ہیں کہ یہ لوگ ساڑھے تو بہت بہترن علماء جڑے نے میرے سارے سرن تاجن. حضور نے ثنا خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات پہلی گل ذہن وچ رکھو سنگیو، نبی علیہ السلام نے میلاد پاک چاہو بڑی موٹی جی گل کرساں. حضور علیہ السلام نے میلاد پاک منانا اے نہ تا کوئی مولویاں نہیں سنت ہے یا مولویاں نہ کڑے ہوئے طریقہ، نہ امام احمد رضا کوئی نوی حجت پیدا کی تھی کسی نے بندے نے ذہن چوے، یا کوئی کسی پیر نہیں بنائی ہوئی کوئی رسم روایت ہے، نہ سال 2 سال 10 سال نہیں گالے. نبی علیہ السلام نے میلاد پاک منانا ساڑھے کل سب تو بڑی دلیل اور بیسٹ اور مضبوط چڑی چیز ہے. او دو چیزاں نے، پہلی چیز ہے اللہ دا قرآن اور اس نے نال ملدا ہویا دوسرا نبی علیہ السلام نا فرمان. تاریخ غلط ہو سکنی، روایات غلط ہو سکنی، پیر نہ بیان غلط ہو سکنا، مولوی نی تقریر غلط ہو سکنی، محقق نہ اپنا ریسرچ غلط ہو سکنا، لیکن اللہ نہ قرآن اور رسول نہ فرمان غلط نہیں ہو سکنا. ایک بات ذہن وچ رکھو، قرآن و حدیث تو یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نی آمد پاک نہ ذکر کرنا، لوگاں نبی علیہ السلام نی ولادت باسعادت نے متعلق آگاہ کرنا، حضور علیہ السلام نے کمالات اور صاف لوگاں گے بیان کرنا، حضور نی صورت مبارک نہ یا نبی علیہ السلام نی سیرت مبارک نہ کسے زاویے تو سرکار نبی علیہ السلام نی ذات پاک نہ تذکرہ کرنا. اس وچ بہت ساریاں گلاں میں تو دس رہا کہ حدیث اور قرآن تو ثابت ہے کہ اے اللہ نے نبیاں نی سنت ہے بلکہ بذات خود اللہ پاک نی سنت ہے. اور سب تو بڑی بات ہے کہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے اس کریم آقا محمد مصطفیٰ دی اپنی سنت ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تے محبت نہ پھر آکھو چاہ سبحان اللہ، پیار نال چاہ آکھو سبحان اللہ. دیکھو گل میں سناونی تساں سننی عمل کرنا اے ہر بندے نہ اپنا اس نہ ذاتی مسئلہ کرسی تاں کچھ پاسی نہ کرسی تاں گواسی. تے مننا ای بھی میری تے تواڈی ڈیوٹی نہیں، میرا کام ہے سنانا، تواڈا کام ہے سننا. ہن تسی آکھو جی مولوی صاحب تواڈی تقریر ٹھیک نہیں ہوئی، لوگاں مننے ہی نہیں تے نہ منن، میرا کوئی ٹھیکہ نہیں منوانے نا، سیدھی گل ہے نہ منو، لکھ واری نہ منو، میں صرف بیان سنانا، سمجھی نے، منوانا یا نہ منوانا اے اللہ پاک نہ مسئلہ. ہاں سیدھی گل ہے. ہن میں کدی اتنے 6 گھنٹے بھی زور نال نہ رواں تے ایک بندہ نہ منے، خدا اس نے دل نہ پھیرے تو میں کوئی ڈاٹا تھا نا. ہاں اللہ پاک آکھیا کہ میرے بندیا تیرا کام ہے دسنا، دلاں پھیرنا میرا کام ہے. تے جنہ دلاں تے اللہ مورا لا چھوڑنا کدی اسی زور بھی میں مارا تے ان دل نہیں پھیرکنے. ساڑھے تے شکوہ نہ کی کرو مولوی صاحب لوگ تواڈی گل سننی نہیں جی،
مننے ہی نہیں جی بڑا تساں دلیلہ تے دیتیاں پر توڑے کو دلیل بنی کوئی نہیں اگلا قائل ہی نہیں ہویا بھئی نہیں ہویا تے کھائے خسمہ نہ ہوئے ہاں سیدھی گالے اے میں تمہیں مسئلہ نہیں گال پہ دسنا اگر دلیلہ نہیں یا قائل نہیں گالے تو نبی علیہ السلام نہیں زبان مبارک تو کائنات ود کے کسی نہیں زبان نہیں اگر تسی کہو نا شیری لسان بھئی بوں کو خطیب ہے یا نات خان ہے جی لوگ سننے تو مست ہو وینن دیوانے ہو وینن سارے حسن لیکن نبی علیہ السلام تو ود کے کائنات وچ کسی نہیں زبان وچ شیری نہیں ہو سکتی زبان نبی علیہ السلام نہیں تے زبان بھی عام زبان نہیں او زبانیں جڑی کائنات وچ رب نیاں پیدا کر دیاں زباناں وچوں سردار زبان ہے زبان بھی عربی ہے اور زبان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے تے کلام بھی کسی عام شاعر یا بندے دا کلام نہیں کلام اللہ دا توجہ ہے نا بھائی زبان کملی والے دی تے کلام اللہ دا تے کملی والے نے کیا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہاں من لو میرے خدا وہاں ایک تے مینو دا رسول من لو تے پھر حضور دی زبانوں بھی سن کے منیا انہی جنہ اللہ منوایا سی جنہ اللہ نہیں منوایا اس وقت بھی انہاں آکڑے رہنے حضور نے دور آکڑے رہنے کہ نہیں بندے وقت تسی نعوذ باللہ حضور تو بھی فتبہ لاسو بھئی نبی پاک کو نعوذ باللہ دلیل کوئی نہیں ہے جی یا حضور قائل نہیں انہاں کارگے نہیں اللہ کیا محبوبہ اے تاں تسی ایک موجزہ تکا رہے ہو دو تکا رہے ہو ترے تکا رہے ہو لکھ دلیلاں پہ دینے ہو محبوبہ کدی تسی 100 لاکھ بھی دیو پر انہاں مننا کوئی نہیں کیونکہ انہاں نے دلوں تے مورا لگ چکیاں ہاں جی لگ چکیاں مورا تو میں عرض کر رہا کہ میرا کام میں علماء نا اے بزرگ بیٹھے جڑے انہاں نا نات خانہ نا اپنے اپنے انداز وچ اللہ تے اس نے رسول نا پیغام پہنچانا منسی اوہی جساں اللہ منواسی ساڑی ڈیوٹی صرف سنگیو دسنے آلی او اسی 10 چھوڑ ساں اگے عمل بیلی سارے نے اپنے لیکن ایک گل ذہن وچ رکھسو عمل کرسو تو دنیا بھی چنگی گزر سنے تے قبر بھی روشن ہو سنے تے حشر وچ بھی اللہ نے دربار وچ سرخرو ہو سو تے نہ کرسو تاں گھاٹا اپنا ہو سنے اگلا جہان بوں ڈاڈا نے قبر وچ مارا بوں ڈاڈیاں پوسنے ای میں سوان 10 چھوڑا بالکل حصے کمے تے نہ روے کوئی ضرورت نہیں جی نماز نہیں روزے نہیں زکات نہیں کوئی نہیں نیکی کوئی نہیں گال کرنا بالکل کملی والا اتھے آن کے بچاسی حضور ماں تسی دسو بھئی تساں چنگیائی کیڑی حضور نہ پہ کرنے جو حضور تساں بچاسن کوئی ایجا کام بھی کرانا جسے جو حضور خوش ہون نبی علیہ السلام خوش ہون بھئی یہ جرے میرا غلام جرا میرے نعرے پہ مارنا میرے گیت پہ گانا اے مطلب واقعہ سچا اور اپنے نعرے دعوے وچ بھی سچا کی خیال نہیں ہن مطلب ساری رات میں کدی ہیراں جا گہنا رواں میں آکھا جناب میں حضور نبوں وڈا عاشق ہاں میں غلام ہاں غلامی رسول وچ موت بھی ماں قبول ہے فلان بھی ہے ڈنگان بھی ہے تے فجری جناب اذان ہوئے تے حضور فرما بھئی نماز میری اکھاں نہیں ٹھنڈکے تے ماں پرواہ کو نہ ہوئے میں 10 بجے جناب عین اکھ ملنا جاگاں ماں تسی تکو حضور میں تے خوش حسن بھئی ہی راتی جڑا کرنا رہا رولا لوکاں پہ نہ رہا آخنے میں حضور نہ عاشق ہاں تے میں ماں تے نماز بہت چنگی لگنی تے اساں تے پتہ ہی کوئی نہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ایک گل ذہن وچ رکھسو میرا یہ فتوہ نہیں کہ نعوذ باللہ تہاڈی محبت قبول نہیں یہ تے دیکھو تہاڈا تے سرکار نہ مسئلہ دیکھو نا محبت سرکار نال ہو رہی میں نہ کروا تو میں فیصلہ دینیا بھئی جناب ماں قبول ہے دیکھو محبت سرکار نال تے سرکار بڑے کریم ہیں رحمت للعالمین ہیں میں یہ تو نہ آخنا بھی سرکار محبت قبول نہ کر سن آپ کریم ہیں ہو سکنا سارے ہی لجپالی نال آپ کرم کرن لیکن انصاف کدے آونجے انصاف تے گل یا کدے گل شریعت یا گل دھڑے نہیں آوے سی تو وقت سنگیو گل جے بھئی ساڑھے پلے ہو سی کچھ نہیں میں سیدھی گل پہ کرنا انجا آپ کریم کرم کر دیں تے کوئی گل نہیں لیکن اتنا انیر بھی نہ اس نے بھی میں تمہیں دسیاں کدی اتنا انیر ہویا
تے حضرت جناب صدیق اکبر تے عمر فاروق تے سیدنا عثمان ذوالنورین تے مولا علی مشکل کشا، حضرت جناب سلیمان، حضرت جناب طلحہ تے حضرت بلال ساری راتی نبی پاک تک کے مسلیہ تے کھلاون تے کڑکڑاون تے روون نہیں آ تے نمازہ نہیں پابندی نہ کرنا۔ حضور تو ود کے زمانہ کس نہ ہو سکنا تے نبی نے صحابہ تو ود کے عاشق کیڑا ہو سکنا، لیکن حضور انہاں بھی آکھا بھئی چھوٹ کوئی نہ نے اللہ پوچھنے تے ہون کدی 14 صدیاں بعد میں تو اس لاجک تے چل پواں کہ نہیں جی نہیں کوئی نہیں، بالکل ایویں مولویاں نے واضح گل کوئی نہیں، سرکار نہیں محبت ہے، بالکل غم ہی نہ کرو، ہمیں نسنے وانج وڑساں، مطلب اے شریعت نال بغاوت ہے۔ ہاں سیدھی گل، شریعت نال بغاوت ہے، نبی نے دین نال بغاوت ہے، مطلب ہے کہ ایک صرف محبت سامنے رکھ کے نا تے دین جتنا سارا اساں پشت پر ڈال چھوڑا بھی اللہ کہا نماز پڑھو کوئی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دیو کوئی ضرورت نہیں جی، حرام و حلال نہیں پہچان کرو کوئی ضرورت نہیں جی، بھائی ساریاں گلاں ایویں جناب مولویاں ایویں کھان بنائیں، سرکار نہیں محبت ہونی چاہیے، بس بالکل غم ہی نہ کرو، فکر ہی نہ کرو، بس یہ بھی میں سو دساں ذہن چ حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میں معذرت نال صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ہوری ٹاپک تے چھڑ پیاں ڈاڈے لوگن ڈری نہ بھی ہونا، کیونکہ انہاں لوگ درویش لوگ مجذوبن جڑی اولاد ہونی، یہ میں خود پڑھا شریعت نے اندر کہ اتنا کسے جناب متقی پریزگار نی دعا وچ ہو سکنا اتنی تاثیر نہ ہوئے جتنی کسے مجذوب یا بالکل نکمہ جے کو بندہ تسی تکسو جساں بالکل کوئی شے آنی مظلوم جساں سمجھ لو، جتنی اللہ پاک کسے مظلوم نہیں یا مجذوب نہیں دعا سن گی نا، تو میں اس وجہ تو ڈرنا بھی ہاں، لیکن یہ بھی ذہن وچ رکھسو کہ کیونکہ اسی سنی ہاں اور سنی نا عقیدہ جڑا پوری کائنات وچ پھر کے ویکھ لو، خدا نی قسم ہے سنی تو ود کے کسے نہ سچا تے سچا عقیدہ کوئی نہ نہیں، اے بالکل سچا تے سچا تے کھرا عقیدہ نے کائنات وچ اس وقت بہت سارے مذاہب بہت ساری جماعتاں پیدا ہو گئیاں، لیکن سنی حنفی بریلوی نہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکنا، ساڑھے عقیدے وچ کوئی کھوٹ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی زنگ نہیں ساڑھے عقیدے وچ، ہاں ساڑھے عمال وچ ہو سکنا، کیونکہ عمال تا ساڑھے چنگی نہیں ہیں سیدھی گالے، لیکن عقیدہ بڑا ستھرا، لیکن کدی عقیدے دے مطابق اسی عمل کراں تے پھر غم نہ کریو، اللہ بھی مہربان ہے تے اس نے رسول بھی مہربان ہے، پیار نال کہہ دو سبحان اللہ، محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ حضرات، میں اپنے موضوع والا رہا، نبی علیہ السلام نے عرض کر رہا میلاد پاک منانا اے رب نے نبیاں نہیں سنت ہے، اسی جڑے کام پہ کرنے ہیں علماء کرنے ہیں یا نعت خان کرنے ہیں، یہ اسی وہ سنت سمجھ کے پہ کرنے ہیں، مطلب تجھے سمجھو با اسا کوئی نمی ریت بنائی جناب یا نواں کو کام اسا شروع کر چھڑا جی میلاد نہ جی تسی ہن ساڑی سردردی بن وجو ثبوت دیو، یہ مولوی صاحب کتھے لکھیا سمجھی نے؟ نبی علیہ السلام نے میلاد پاک منانا میں عرض کیتا رب نے نبیاں نہیں سنت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی سنت ہے، اور اللہ پاک نی پسندیدہ اداواں وچوں ایک ادا ہے، اللہ نی پسندیدہ اداواں وچوں، ہن تک گل شکے والی رہی کوئی نہیں، حضور علیہ السلام نی آمد ہو چکی سمجھی نہیں، لباس بشریت وچ آپ نہ وادی مکہ نے اندر ظہور ہو چکا، 14 صدیاں تو زیادہ عرصہ گزر گیا، پورے زمانے پتہ لگ گیا کہ وادی مکہ نے اندر جناب عبداللہ نے گھر، سرکار عبد المطلب نے خاندان وچوں، جناب بنو ہاشم نے قبیلے وچوں، بنو قریش نے قبیلے وچوں، وادی مکہ نے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت اماں پاک آمنہ علیہ السلام نے بطن مبارک وچوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظہور پاک ہو چکا، اے گل ہن شک وچ رہی کوئی نہیں، میں گل کرن لگا اس وقت نہیں جدوں لباس بشریت وچ کملی والے نہ ظہور اجے کوئی نیا ہویا، نور آپ نہ موجود آیا، گل ہی شکے وچ اللہ تو بعد اس نے نبیاں تو بعد کوئی ہکا دکا لوگاں پتہ یا بھئی ایک ہی ہو جے بھی سونا کائنات وچ آسی، عام لوگاں پتہ کوئی نیا، پر کملی والے کریم آقا نہ میلاد پاک ہو رہا، محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہن سنو پہلی آیت قرآن کریم دی، میلاد پاک اہی کم اسی پہ کرنے ہیں جڑا کم اللہ نے اپنے نبی کول کروایا، اہی کم اسا کوئی نواں کام نہیں کیتا،
اے تک تلاوت ہوئی توڑے سامنے ہوئی نا بھائی، تلاوت ہوئی نا، حضور نے سنا خانہ نہ تا پڑھیاں، اے میں تقریر پہ کرنا، یہی کم اللہ نے آپ بھی کیتا تے نبیوں کو بھی کرواس تے خود نبی علیہ السلام نے بھی کیتا. یہ بالکل سنت، بالکل این سنت نے مطابق نے، اس وچ کوئی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں تے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی بندہ آکھے تو پریشان نہ ہویا کرو، یہ پریشان ہوئے جی دسو جی فلانے بندے آکھا جی ہوں اس نے ثبوت کی جی کی کراں فلان کراں کی، سر پاؤ اس نے چپ کر کے اپنی لینڈ تے بالکل ڈٹے رہو. اس وجہ تو کہ جتنیاں بحثاں چ پہنچو اتنا دماغ خراب اس نے تکو ساڑھے بزرگ علماء محدثین مفکرین مفتی حضرات صدیاں گزر گئیاں دلیلاں دے دے کے تے فتوے لا لا کے تے مناظرے کر کر کے ٹر گئے تے کرنے پین، لیکن مننے ود بھی اسی جساں اللہ منوایا. تسی کدی آکھو نا جی چنگا ڈٹ کے مناظرہ اسی بحث کر سو فلانے چنگا مڑ سو، تبوں جناب دینی خدمت ویسی کوئی خدمت نہیں ہونی، منسی اوہی جساں اللہ منواسی. پتہ ساریاں وچلی گل ساریاں صحیح ہے، سمجھی نہیں وچلی گل ساریاں پتہ منسی او جساں اللہ منواسی. میں عرضے کر رہا کہ اجے گل شکے چ، ہن تو شک نکل گیا، گل ہی شکے چ دور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا، عیسیٰ علیہ السلام نا دورے اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ جی مولا میرے سونیاں تیرے رباں ایک گل بہت چنگی لگنی کہ حکومت بھی ہوئے تیری، علاقہ بھی ہوئے تیرا، نبوت بھی ہوئے تیری، کلمہ بھی ہوئے تیرا، شریعت بھی ہوئے تیری، امت بھی ہوئے تیری. اپنی امت نو کٹھیاں کر کے ذرا انہاں دے سامنے میرے نبی دا میلاد بیان فرما. توجہ حضرات، دور کس نبی دا، حکومت کس نبی نی، شریعت کس نبی نی تے حضور نی تے جے آمد ہوئی کوئی نہیں، نور ہے اس وچ بھی لوگ اختلاف کرنے بے کوئی نہیں ہے جی چلو نہیں صحیح یہ بھی مان گی نہیں اسی داخنے نہ ہے کہ یعنی جی نہیں میں گپے، لیکن لباس بشریت وچ بظاہر حضور نہ ظہور دنیا تے جے نہیں ہویا، گل شکے وچ لیکن رسول نہ میلاد ہو رہا. محبت نہ چاکھو سبحان اللہ. گل میں پتنی کر رہا پر سمجھو تاں جے نہ سمجھو تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اس تے غور کرسو حضور نہ میلاد ہو رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا لوگو او قوم بنی اسرائیل آ جاؤ. یا نبی اللہ کیوں؟ فرمایا میں تساں تقریر سنانا چاہنا. محبت نہ کہو سبحان اللہ. ہی کم اسی پہ کرنے ہیں. اعلان ہویا کوئی نہیں ہویا نا. مولوی آسن نات خان آسن وحید برادران نے یار اسی جلسہ پہ کرانے ہیں مولوی تقریرہ کر سن نات خان نات سنا سن آؤ سنگیو جتھے جساں پتہ لگا شوق آ گئے. ہی کم عیسیٰ علیہ السلام بھی کیتا او میری قوم آؤ میں سواں تقریر سنا سا. لیکن اسی کتھے تے پیغمبر کتھے ہیں او تقریر پیغمبر نہیں آئی. رب نے نبی نے ایڈی سونی تقریر کیتی. اللہ فرمایا پیارے عیسیٰ تیری تقریر ماں لگی بڑی چنگی تے ہون تک تقریر تد کیتی میرے نبی نے متعلق ہے تے میں تیری تقریراں قیامت تک اپنے قرآن میں شامل کر لواں گا. قرآن تو بعد چاہا لیکن قرآن وچ جڑی گل اللہ پہ کرے نا اے تقریر جناب عیسیٰ دی کس وقت کس دور نہیں گل پہ ہونی. رب دے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. توجہ حضرات قرآن محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. کہا عیسیٰ بن مریم نے پتر ہے گل آکھی. اللہ نے پترے نہیں آکھی، اللہ نے رسول نے گل آکھی. رب دے پیغمبر نے بات آکھی، اللہ دے پیغام رسا نے رب دے نبی نے رب دے رسول نے گل آکھی. مریم دے لخت جگر نے گل آکھی. اللہ اکبر. اس پیغمبر نے گل کی تھی جڑا پیغمبر ایک یا دو دن دا ماں دی گود وچ لیٹے ہے تے قوم نو پتا چلے اللہ نے مریم نو پتر دیتا ہے.
لوگاں نے کیا نی مریم بغیر شادی کیتیاں پتر کدھروں لے کے آ گئی ہیں. یہ جہا معاملہ کسی عورت نال بن جائے حیا والی شرم والی تے دنیا تو لکوے نہیں. مائی صاحبہ بھی گراں تو باہر نکل گئیاں. کھجور درے درخت تلے بہ کے شرم دے مارے اپنا منہ لکا کے بیٹھیاں نے. پر قوم نے لب لتا لوگ پہنچ گئے. نی مریم تو آپ بھی کواری, نی تیری ماں بھی بڑی چنگی سی, تیرا پیو بھی بڑا چنگا. نی مریم تو مسجد وچ جوان ہوئی, جدی کسٹڈی تے پرورش وچ جوان ہوئی او بھی اللہ دا نبی حضرت جناب زکریا علیہ السلام. نی مریم اتنے چنگے خاندان دی ہو کے بغیر شادی کیتیاں پتر کدھروں لے کے آ گئی ہیں. آئے میرے دوستو, ہے گل جدوں کسے شرم والی عورت تے آ جائے زمانہ بھی منہ کر لوے تے عورت بول دی کوئی نہیں. اللہ اکبر. مائی صاحبہ لوگاں دی گل سن کے شرم دے مارے جبین جھکائی ہوئی, بول دی نہیں پئی, دل وچ پئی سوچ دیئے مولا دتا بھی لوگ پوچھ دے نے ہن کی جواب دے ماں. قدرت دی آواز آئی میری بندی گھبرا نہیں, گھبرا نہیں, منہ نہ بولی, اشارہ کر دے جڑا گود وچ لیٹے آوے آپے ہی جواب دے گا. رب دے پیغمبر ماں دی گود وچ لیٹے نے. اختلاف ہے ایک دن دی عمر ہے یا 2 دن دی, مگر اس تو زیادہ نہیں. ایک یا 2 دن دی عمر ہے, اس تو زیادہ نہیں. مائی صاحبہ بولیاں نہیں, شرم دے مارے چپ نے. پر پیغمبر دی ماں نے لوگاں وال ویکھ کے فرمایا کہ منہوں نہیں فرمایا, بلکہ مائی صاحبہ نے انگلی دا اشارہ کیتا. واہ نبی دی ماں, تیری انگلی دا اشارہ بھی اللہ دا قرآن بن گیا. اللہ دا قرآن کہندہ ہے مائی صاحبہ بیٹیاں بیٹیاں فرمایا فاشارت الی, پتر والے اشارہ کیتا کہ یہ آیا اس کو پوچھو. آیا ہن جو اشارہ کیتا نا مائی صاحبہ نے, قوم سمجھ گئی کہ اس آخنی بے میرے پترے کو پوچھو. لوگ بھی بڑے بڑے عجیب ہونے رہے, گران جب منہ کر ونجے محلہ منہ کر ونجے کسی شریف بندے تے اللہ ہی معافی دے وے. ہاں تکنے ہو تسی ہیں, ہاں کرنے ہو کئی باری, پر زیادہ تو تسی ساڑی تھی کرنے ہو مولویاں تھی, کیونکہ اسی زیادہ شریف ہونے ہیں. 10 سال 5 سال پڑھنے رویے تے اللہ نہ کرے ایک باری منہ کر ونجو سی, ایک کرے بندہ سی پورا محلہ ہی منہ کر ونا. لوگاں منہ کیتا. مائی صاحبہ نے کیا پوچھو اس کو لو. لوگاں نے کیا نی مریم ایک گناہ کی تے تو بے وقوف بھئی بنانی ہے, او تو اساں گناہ تد کیتا تے آخنی اس کو پوچھا, اے تو ایک دن ایسا کی پتا. آئے 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 لوگاں نے کیا نی مریم تو بے وقوف بھئی بنانی ہے. رب دی بندی نے, اللہ دی ولیہ نے, پیغمبر دی ماں نے فرمایا او لوگوں میں جاننیاں 1-2 دنہ دا بچہ کدے نہیں بولیا, پر عام لوگاں دے بچے نہیں بول دے, جڑا رب دا نبی ہووے بول داوے. آپ نے فرمایا تساں میڈے پتریں اپنے پتروں جے سمجھا, بھئی سواڈے جے نہیں بولنی تھی بھی نہ بول سی. فرمایا نہیں, اے رب نہ نبی یہ بول سی. لوگ جدو متوجہ ہوئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو میری ماں دی پاک دامنی تی انگلیاں نہ اٹھاؤ, میں دسنا وا میں کدھروں آیا وا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قال انی عبداللہ, میں اللہ نہ بندہ تے بندے تے تسی بھی اللہ ہی نہیں ہو. پیغمبر دی گل سنو, فرمایا میں بندہ اللہ نہ ماں اس متا, لیکن بندے تے تسی بھی اللہ نہیں ہو. تے میڈے تے اپنے جے پہلا فرق تا تک دا نے نا, تسی 1.5 سال بعد جا کے ابھرنے ہو تے میں پہلے دیڑی پہ ابھرنا. او جڑے آخنے بندے بندے بشر ایکا جایاں, اے اللہ نہ نبی پہ آخنا میں بندہ تا اسے نا جس نے تسی بندے ہو,
میرا بھی رب ہوئی ہے جڑا تہاڈا رب ہے، میں بھی اسی نہ پیدا کرنا جس تساں پیدا کیتا، پر ماں اپنے جے نہ سمجھو، ماں اپنے جے نہ سمجھو، تسی 1.5-2 سالاں بعد برنے ہو تے بولنے بھی تاؤں جے اللہ بلانے تا، جے زبانہ تھلے تنکڑا جماعت چھوڑنے تو اوپرنی کوئی نہ گنگے ہونے ہو، وہ ڈاکٹر کپنانے تا بولنے ہو، ہے تکو میں پہلے دیڑی پہ بولنا۔ یہ پہلا فرق تک ہے نہیں، بندیاں وچ بھی فرق ہونا، بندیاں وچ بھی، ہر بندیاں اپنے جے نہ سمجھا کر، بندیاں وچ بھی فرق ہونا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو میں اللہ دا بندہ واں، پر بندے تسی بھی اللہ دیو، پر مینوں اپنے جیا نہ سمجھیو کیوں؟ تسی بول دے 1.5 سال بعد ہو، پھر بول دے بھی ہوئی ہو جو کچھ توڑا ماں پیو بولنا، اگر انہاں دی مادری زبان پنجابی تسی بھی پنجابی بول دیو، انہاں دی مادری زبان پشتو تسی بھی پشتو، انہاں دی مادری زبان انگریزی توڑی بھی انگریزی، انہاں دی مادری زبان پٹواری توڑی بھی پٹواری، دوجی زبان بچیاں کوئی نہیں آنی، فطرتی عمل ہے ہر بچہ اپنے ماں پیو نہیں مادری زبان بولنا، دوجی زبان سکھن واسطے تو استاد چاہیے دے، کتاب چاہیے دیئے، آسرا چاہیے دے، اور علم سکھن واسطے بھی تو عمر دا حصہ چاہیے دے، او دے بعد تو امتحان ہو دین، پاس یا فیل ہو دیو، نتیجہ نکل دے، ان بچیاں دے نکلے ہونگے، اللہ اکبر سبحان اللہ، او دے بعد تو سرٹیفکیٹ یا ڈگریاں ملنیاں، پھر کسی عہدے تے جا کے فائز ہوں دیو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو بندہ تے میں اسے نامہ جنہیں تونوں بھیجے ہے، پر میں نو اپنے جیا نہ سمجھیو، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ لوگوں میں اپنے رب کل علم بھی لے کے آیا وہاں، تو اڈی طرح میں علم سکھن دا بھی محتاج نہیں ہاں، اور سنو میں سفارش تے رشوت دا محتاج بھی نہیں ہاں، کیونکہ میرے رب نے مینوں علم بھی دے کے بھیجی ہے، اور میرے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ کے بھیجی ہے، رکھ کے میں زیادہ بحث تے دلیل نہ دے ساں، انہاں پیراواں واسطے گزارش کر ساں کہ اپنی عقلہ نہ علاج کراون تے اپنے تے افسوس کرن کہ جڑے آہنین کے حضوراں پتہ ہی کوئی نیا، اور میں اس نبی نی گل پہ کرنا جڑا معراج والی راتی کملی والے پچھے مقتدی بن کے کھلوتا، مقتدی تا پہلے دیڑی پہ نہ میں نبی بن کے آیا، تے امام جڑا کے کھلوتا اساں پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال۔ افسوس ہے یار، میں افسوس کر رکھنا اور میں کچھ نہ کھلک، افسوس کر رکھنا کہ جڑا پچھے کھلوتا وہ تو پہلے دیڑی پہ نہ میں نبی ہاں، تے جڑا مسلح تے کھلوتا اساں صحیح کوئی نہیں۔ آیا جنے نے پترو اے نماز استادہ پیچھے پڑھنے ہو کوئی نہیں، تے پڑھ کے استاد سلام پھیرن دے وقت تسی کو استاد جی تسی تے جاہل اساں تے صحیح کوئی نہیں، پیچھے میں جنے نے پترا جی توں عالم تے اگے آنا استاد آمد کیوں کھلا رہے بھی، ایڈا جی جنا ہویاں پڑھے ہویاں تے انہاں ہی اگے کھلارنے یا انہاں کھلارے وہی تے وقت من کے عالم ایگی جڑا آگے کھلوتا وا، اکلی دلیل ہے گالے۔ ہن میں افسوس ہی کر رکھنا کہ جڑے لوگ اس بارے سوچنے کہ حضوروں پتہ ہی کوئی نہیں جی 40 سالی بعد نبی پاک کا پتہ لگا کہ میں نبی ہوں، مزے نہیں گال یار تک ہو یار۔ اللہ یہ وقت ہدایت دیتے، میں عرض کیتا کہ خدا نہ دیسی تے میں لکھ واری بھی آسا تو اس کو نہیں دیونی، کیونکہ ہدایت اس دیونی نا، میں تے دیونی نہیں، میں تے صرف گل دسنی ہے۔ اللہ اکبر۔ او پیغمبر جڑا ماں دی گود وچ بولن والا، نبوت علم لے کے آن والا نبی تقریر بیا کر دے، پیغمبر خدا واد پہ فرمان نے اللہ دے نبی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ
قرآن نے کہا عیسیٰ بن مریم نے او لوگو سنو بنی اسرائیل والو میں توڑے وال اللہ دا رسول بن کے آیا وہاں پنجابی بھی ترجمہ پہ کرنا اس نایتنا کہا عیسیٰ بن مریم نے پتر نے ایک اللہ کی او لوگو بنی اسرائیل والو میں توڑے وال اللہ دا رسول بن کے آیا وہاں اپنے کل پہلا جڑا نبی رسول گزر گیا جناب موسیٰ کلیم ادھے تے نازل ہون والی کتاب تورات دی تصدیق واسطے بھی آیا وہاں لوگاں نے کیا او نبی یہ تے گل سمجھ آ گئی ہے کہ تو اللہ نہ رسول بن کے آیا پر اس گل نہیں سمجھ نہیں بیانی اے ساری دنیا جے پیو نے ذریعے بیانی تو بغیر پیو نے کی جا گیا اے تا نمی گل لینا فرمایا لوگو اجے تے میرا آنا تو انو عجیب پیا لگ دے اے تکیو نہ میرا جانا بھی عجیب ہوئے گا لوگاں کہا بھئی آتا تو رسول بن کے گیا پر سنے آساں اس گل نہیں سمجھ نہیں آنی یہ ساری دنیا پیو نے ذریعے پیانی تو بغیر پیو نے کہیں جا گیا یہ تو ساڑھے واسطے عجوبہ نا نمی گل ہو گئی ہے آپ نے فرمایا اجے تا میں نے آنے تے تسی عجیبو تے شت وچ پہ ہوئے ہو اے تکیو میں آیا بغیر باپ دے اور پہلی باری بغیر موت نے ویسا واہ نبی تیرا آنا بھی عجیب ہے تیرا جانا بھی عجیب ہے شانی وکری نہ اللہ دے پیغمبرانی یہ باقی دنیا میں چنہ اس رکھیا لیکن اپنے نبیاں وکھرے وکھرے اعزاز دیتے ہیں فرمایا لوگوں میرا آنا بھی عجیب میرا جانا بھی عجیب لوگاں نے کیا سونیا اتنی جلتی آنا اور اس طرح چلے جانا وجہ کیے فرمایا زیادہ ٹائم نہیں وقت نہیں لوگوں میں سونے جناب موسیٰ کلیم دی کتاب دی تصدیق واسطے آیا وہاں اور تنو خبر دین واسطے آیا وہاں پیغام دین واسطے آیا وہاں تنو ایک اطلاع دین واسطے آیا وہاں ایمرجنسی خوشخبری سنان واسطے آیا وہاں لوگوں میرے بعد اللہ دا او رسول آن والے جڑا آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد کہلائے گا آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد کہلائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فرما قدر رہے ہیں اجے محمد کریم تا آئے ہی کوئی نہیں اجے بظاہر لباس بشریت وچ آپ نہ ظہور اجے ہوئے ہی کوئی نہیں لوگاں پتہ ہی کوئی نہیں اجے مکے آلے مدینے آلے بے خبر ہیں انہاں صحیح کوئی نہیں بھئی ہے جو بھی اللہ نہ لاڈلا آسی دنیا بے خبر ہے پر میلاد سونے نہ پہ ہونا میلاد سونے نا یہی گال اسی پہ کرنے ہیں سنو اگلی آیت قرآن کریم جناب عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں اللہ دا قرآن دور جناب ابراہیم علیہ السلام دا رب نے فرمایا پیارے خلیل جی مولا میرے سونیا میرا گھر تیار کر یا اللہ میں حاضرہ قدرت دی آواز آئی پیارے خلیل گھر میرے میں آپ بھی پاکاں میرا گھر بھی پاک ہوئے گا میں چاہنا انہوں بنان والا بھی پاک ہوئے یا اللہ حکم قدرت دی آواز آئی پیارے خلیل ان کر آپ مستری بن جا پتر نو مزدور بنا لے کتنی شان والا گھر ہے قربان جاواں پتھر لے آن والا بھی نبی پتھر لگان والا بھی نبی دوویں باپ بیٹا نے اللہ دے گھر دی تعمیر فرمائی جدوں چھت پہ گیا مکان چڑھ گیا کوٹھا تیار ہو گیا عرض کیتی مولا تیرا مکان چڑھ گیا وے قدرت دی آواز آئی میرے سونیا سونا بنایا بھی قبول کیتا ہے سونا بڑھائی منگ کی منگنا میں عرض کیتی مولا کوئی زمین جائیداد معلومات نہیں چاہیے دا ہاں اگر دین تے آ گیا میں اتنی اجازت دے دے یا اللہ میں چاہنا وہاں گھر بھی تیرا ہوئے بوا بھی تیرا ہوئے اگے ویڑا بھی تیرا ہوئے میں تیرے گھر دے بوئے دے سامنے کھلو کے تیرے نبی دا میلاد بیان فرما دیا قرآن میری گل نہیں قرآن حضور تے جی آئی کوئی نہیں اجے دنیا تے لا علم اللہ تے اس نے رسول تے کچھ لوگاں تو علاوہ عام دنیا بے خبرے سچی بات پہ کرنا وا رب نے فرمایا پیارے خلیل مانگ کی منگنا میں اللہ دے خلیل نے فرمایا اسماعیل جی بابا فرمایا میرے سونیا میں رب کولوں کچھ منگن والا وا جدوں میں منگا تے پیچھے آمین کہہ دے ویں
رب دے پیارے خلیل نے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے ہاتھ چک لیتے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ بنا تو میں چھوڑیا ہون اساں وساونے واسطے مونج سونے ہاں جڑا آن کے اساں وسائے آباد کرے گھر تو بن میں نے نا پر کچھ اے جی لوگ آنے کہ جنہوں نے آونے لگا گھرہ میں رونق ہونیاں تے کئی اے جو ہونے کہ پورے محلے چ نوست پہ ویلی اے تک کیوں سن تو سن مکان گلی چوئی ہونا مکان نہیں بدلنا مکین بدلنا تے کئی اے جی کرادار آوے نے پورے محلے وقت پہ وینا سارا محلہ بیزار ہونا پتہ نہیں خدا کیڑے دیڑے جان چھڑا سی تے جڑے اے جی عمل آلے ہو اے ہاتھ جوڑنا خدا را اپنا تے خانہ خراب کرنے ہو پورے محلے نے بھی کرنے ہو تے ہدایت پایا کرو تے کئی اے جو آوینین کہ ان کرائیدار ہونے کرائیدارن مکان چانین نہ صرف مکان وچ بلکہ پوری گلیج بہار آوینی لوگ آخرین یارا کیڑا سونا بندہ آیا ہے خدا نہیں قسم اس نے آنی وجہ تو پورا محلہ سکون وچے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کریں یا اللہ مکان تو میں چھوڑی چاڑ تے ہون اسا انجکار بھائی اس سونے مونج چاہ جڑا آن کے اسا آباد بھی کرے تے جس نے آمنے نال تیرے گھرج لگن بہاراں تے ہمن رونکاں پیدا ہمن ربنا وبعث فیہم قرآن ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم یا اللہ سونے مجھ جڑا لوگاں ایتا پڑھ کے سنائے پلیت دلانو پاک فرمائے اس گھر نو آباد فرمائے دوستو توجہ کر سو توجہ تو اڈے میں مزاج دے مطابق آ رہے آواں جدی آمد دیاں خبراں جناب عیسیٰ نے دیتیاں جدی آمد دیاں جناب خلیل نے فرمائیاں رات جا رہی ہے دن آ رہے آوے وادی مکہ گھر اللہ داوے او جدی وچ خلیل نے کھلو کی دعا کی تھی نبی علیہ السلام دے دادا جی سرکار عبدالمطلب فرماندے نے میں سہری دا ٹائم بیت اللہ وچ موجود ہاں میں کی ویکھیا بیت اللہ دے درو دیوار ہلے بیت اللہ دے درو دیوار ہلے تے کنج ہلے مستی نال ہلے اور میں ویکھیا کہ بیت اللہ دے درو دیوار میری نو سرکار عبدالمطلب خود فرمانے نے میری نو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کریم آقا دی اماں پاک حضرت آمنہ علیہ السلام دے حجرے وال جھکے بیت اللہ دے درو دیوار حضرت عبدالمطلب فرمانے نے کیونکہ میری آنکھاں نے منظر پہلی واری ویکھیا سی اور میرے تو زیادہ بیت اللہ جاننا بھی کوئی نیا کیونکہ رکھوالا جے میں ہوں صفائی جے کرن والا میں ہوں بیت اللہ نہیں دیکھ بھال کرنے والا میں ہوں ماں بیت اللہ نل پیار رہا بیت اللہ نو میرے نل پیار رہا میں ایک واری تعجب وچ بہ گیا ہو کی گیا ہے بیت اللہ ماں کدرے ڈھین تے نہیں لگا انہوں خم تے نہیں لگیا میں بڑی عقیدت محبت نال اس گھر وال ویکھیا جدی میں رکھوالی کردہ سا میں کیا او بیت اللہ تینوں کی ہو گیا دنیا تیرے وال جھک دیئے تو میری نو آمنہ دے حجرے وال ویا جھکنا میں وجہ کی جس وقت محبت ہو ونجے نا پتھرے نال بھی تے پھر پتھر بھی اگو جواب دینے تے محبت نہ ہوئے تے بندہ بھی اگو کوئی نہ بولنا اساں بھی برانے راسو تے ڈورا بڑھوے جی تے پیار کدی پتھر نہ لو ونجے تو او بھی اگو جواب دینا پیار وچ بڑے مزے ہونے سرکار عبدالمطلبہ کیونکہ پیار ہے نا بیت اللہ نہ جدوں کیا ہو تو سونیا ہو کی گئی کدھر پیا جھکنا کدھر ڈھین تینے لگا بیت اللہ کو جواب دینا او میرے رکھوالے او میری پاکیزگی دا خیال کرن والے او میری دیکھ بھال کرن والے میرے وچان والے اللہ دے مہماناں دی توازو کرن والے سونیا پریشان نہ ہو بے شک دنیا دا کعبہ میں پر اج میرا کعبہ دنیا تے آ گیا بھی
اج میں خوش کیوں نہ ہوا، میں خوش کیوں نہ ہوا، دنیا دا کعبہ میں اج میرا کعبہ آ گئی، میں خوش کیوں نہ ہوا، اوے عبدالمطلب میں خوش کیوں نہ ہوا، تک نہ میں بنایا کس واسطے گیا، مینوں بنان والا کون ہے، مینوں بنان والا بھی پاک ہے، میں آپ بھی پاک ہاں، جدے واسطے میں بنایا گیا ہوں ذات بھی پاک ہے، میرا مالک بھی پاک ہے، لیکن سرکار عبدالمطلب تکو نا میں پاک ہوں، ماں بنانے والا پاک ہے، میرا مالک پاک ہے، پر ہے سواڈی برادری ماں کتنا پلید کر چھوڑیا۔ عبدالمطلب اپنی برادری وال تک مشرکین مکہ تے کفار مکہ وال میں بنایا گیا ہوں ایک خدا واسطے، تے انہاں اپنے 360 جھوٹے مہنے جان کے ٹاک چھوڑے، ہاں یہ حالت ہی بیت اللہ نہیں، میں بنایا گیا ہوں ایک واسطے تے انہاں 360 جھوٹے اپنے مہنے جان کے ٹانگ چھوڑے، میں پاک بنایا گیا ہوں تے تک اس تینی برادری مہنی حرمت ہے کتنا پامال کر چھوڑیا، اپنے جھوٹے خدا مہنے جان کے ٹانگ چھوڑے نے۔ آج میں خوش کیوں نہ ہوا، آج وہ سونا آ گیا جڑا انہاں 360 جھوٹیاں کل میری جان چھڑا سی۔ توجہ غور کر سو، فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوا، آج وہ سونا آ گیا جڑا نہ جھوٹیاں کل میری جان چھڑا سی، صرف جھوٹیاں کل جان نہ چھڑا سی بلکہ قیامت تک لوگاں دیاں جبینہ بھی میرے وال جھکا سی، قیامت تک لوگاں دیاں جبینہ بھی میرے وال جھکا سی۔ آج میں خوش کیوں نہ ہوا، سنو سنیو میرے دوستو، اعلیٰ حضرت بھی بولے اور اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی نویں گل نہیں کی تھی، وہی گل کی تھی جڑی بیت اللہ پیا کرنا۔ مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے، او لوگو بیت اللہ کی پیاہنا، بیت اللہ پیاہنا حاجیو شہنے شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنے شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو کعبہ تو دیکھ چکی ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی بات، زندہ رہنا وہ انسان کو تو مدینے میں رہے، اور میرے مرنے ایسا موقع آ جائے مدینے میں موت آئے، میرے مرنے کے بعد سب کی زبان پہ یہ چرچا تھا، ارے آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں، ارے کعبہ تو دیکھ چکی ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہن گل مدینی نہیں آ گئی تے حضرت صاحب نے اس عظیم آستانے تے اس آستانے نے خانوادے اس نے سجادہ نشین بھی بیٹھے، اس نے درگاہ نی نسبت علا ایک مرد بھی بیٹھا، تو میں اس موجودگی جمع فخر ہے کہ میں گل پہ کرنا کہ اس آستانے تے حضرت تاجدار گولڈا بھی تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بحث وچ بھی میں اگر وقت ملے تو کرساں، ورنہ میں معذرت چاہساں، اس نی گل پہ کرنا تے اسی گولے نے تاجدار نے خانوادی نی گل پہ کرنا۔ حضرت تاجدار گولہ شاہ نصیر الدین نصیر بولے، آ فرمند نے مدینہ 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 مدینہ
نہیں آ رہا بول سو سارے تانکل پر سی مدینہ 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 الہی دکھا دے یار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 نہ مدینہ حضرت تاجدار گولہ آپ بولے آپ فرماندے نے جڑے جڑے مدینہ پاک نہ گئے پر تڑپ رہنے ہو تے اے نہ سمجھو کہ مدینے آلیاں پتہ کوئی نہیں تو اڈی تڑپنا میں پہلے عرض کیتا کدی تڑپ سچی یا تے مدینے والا آقا تے فرمانا کہ غلامہ تو مشرق وچ ہوویں یا مغرب وچ ہوویں اگر تو میری محبت وچ تڑپے تے درود پڑھے تک گنبد خضرہ وچ بیٹھ کے میں آپ تیرا درود سننا اساں تا پتہ سنے آپ تے گنبد خضرہ وچ بیٹھ کے پوری کائنات نہ مشاہدہ فرما رہے تکنین پہ کہ کیڑا کیڑا تڑپنا پہ میری محبت وچ تے کیڑا عقیدت پہ کرنا ہن اگوں مرضی آپ نہیں کہ محبت قبول کرن یا نہ کرن لیکن اے آپ پتہ بھی کیڑے کیڑے تڑپنے پہ تڑپنا پتہ قبول کرنا آپ نہیں مرضی سونے کملی والے آقا نہیں لیکن اے نہ سمجھو کہ مدینے آلیاں تڑپنا پتا کوئی نہیں تڑپے لیکن تسی آکسو جی تڑپنا پتا تے پھر بلانا کیوں نہیں میں تا سالہ تو پہ تڑپنا ہے حضرت تا سیدنی زبان ہے حرف آخر نہیں لیکن اس نہ مل پاسو آپ فرمانین کہ غم نہ کر چاہے دوریں تڑپ رہنا یہ جڑی تیرے تے تیرے آقا نے درمیان دوری اس وچ بھی راز ہے آئے آپ فرماتے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے اے دوری نہیں ہے اے بھی قدب نہیں حد دی ایسا دوری نہ سمجھ اے باقیاں نے دماغ نہیں پتا اپنا مرا سلسلہ رہا اسی حنفی لوگاں حضرت صاحب بیٹھے علماء ون پوچھو حنفی اسی لوگاں ساڑا مسلک ایوے امام صاحب اساں اے آخنے قیدہ قانونی آخنا کہ مسیتی وچ مرابج مسلح گھات کے نماز پڑھو نا تے پچھلی جڑی پہلی صفحے مقتدیاں نہیں او بشک مسلح نہ جڑی بھی ٹکی رہے فقی مسئلہ میں تو سنا حنفیہ نے نزدیک جڑی رہے کیوں کہ مراب بذات خود ایک تفریق دس رہا کہ اے الادہ مقتدیاں تو تے کدی عام کھلے حال وچ نماز پڑھو تے پھر ساڑی فقہ آخنی حنفی کہ پہلی جڑی صفحے مقتدیاں نہیں اس وچ تے امام نے مسلح وچ ایک گٹھ نہ فاصلہ پا گئے نال جوڑو نہیں تفریق پیدا کرو پتہ لگے کہ امام الادہ تے مقتدی الادہ کیونکہ امام نے ایک اپنا رتبہ نا امام تے مقتدی برابر نہیں ہو سکنے امام تے مقتدی اوچی بولو نا جڑے برابر نہ ہو سمجھنے جڑے برابر سمجھو بشاک بولو نہ چاہ امام تے مقتدی برابر نہیں ہو سکنے حنفی مسلک نے نزدیک مسئلہ ہے کہ مراب وچے توات بشاک جوڑ گن کیونکہ مراب بذات خود ایک الادہ تفریق دس رہا کہ او اس تو جداوے مسجد تو اس حصے تو جداوے لیکن کدی عام حالج پہ پڑھنا تے پھر گٹ فاصلہ پاگن جدا کر امام تے مقتدیاں آپ ہی فرما رہے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ 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 اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بندہ کہ میں زورے آلہ پیسے آلہ مدینے لگا ویسا آپ فرمانے نہ گل زوری نہیں نہ پیسے نہیں گل سونے نہیں بلاوے نہیں ہے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود
خود تاجدار مدینہ 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 مدینہ. گل دور نکل ویسی پر گل سمجھ بھی اساں سی جس نے اندر کچھ ہو سی. میں پہلے عرض کیتا جے اندر کچھ نیس تے خدائی پائی کچھ نیس تے میں زور بھی مارنا رہا تے اس تے صحت تے کوئی اثر نہیں پانا. کیونکہ حضرت سنگیاں نہیں فرمایا چاہیے حضرت سلطان العارفین فرمان نے کوڑے کھو جڑے کوڑے ہو او کوڑے ہو کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے باویں سیمڑا کھنڈی پائیے ہنس نہیں بنے دے پاویں موتی چوگی چگا یہ کامد پتری اے کدی باز نہیں بنے دے پاویں تن دا ماسی کھلائیے وحید برادران دے جلسے تے آن والے میرے غیور مسلمان ویرو اے گل پلے نال بن کے گھر سوئتے چھوڑ کے نہ ونجیو اے سپان دے پتری کدی متار نہیں بڑے دے پاویں چلیاں دودھ پلا یہ تے کوڑے تمبے تربوز نہیں بنے دے باہو کوڑے تمبے تربوز نہیں بن دے باہو پاویں توڑ مکے لے جائیے تکو درویشہ نچوڑ کڑے آگے نہیں سچے لوگ ہیں نا تے گلاں بھی سچیاں کی دیا نے ہیں میں نے جب کوئی ہویا اسی تے جھوٹے لوگ ہیں سچی گالے پیسے واسطے میں اپنا سلسلہ کمینے رہنے دنیا نے سلسلہ ان سچے لوگ ہیں اور سچیاں گلاں بھی سچیاں کی دیا تے نچوڑ کڑ کے کی دیا نے ہیں آپ فرمانے کائنہ کائیں راسی باز نہیں بانا گنا کیونکہ ذاتاں تے بھی منصر ہونا نا ذاتاں تے نسلہ تے منصر ہونا تے سپے نہ سپئی راسی کدی تسی چلیاں دودھ بھی پلاسو تو اسنی فطرت وچ اللہ نے ڈنگ رکھیا ایک دڑے ڈنگ مار ویسنے ہاں تے کئی ڈنگے میں بیٹھے بھی ہو سو کہ یہاں لگے نہ ڈنگ معرفت نہیں گالے ہو ساپی نہیں صرف نہ سمجھو بندے میں بھی کئی ساپ ہونے ہاں سجن بنا کے نیڑے ہوئے نے مارنے اے جا ڈنگ کہ بندہ پچھلے ہاں بھی ہوڑوے نا بھئی خبردار ہے اس نے نیڑے نہ لگے ہیں سمجھ گیا اسو معرفت نہیں بات ہے ہاں حضور بیٹھے ہیں قبلہ سازاد صاحب بیٹھے ہیں سپے نہ جڑا اسی اس تے اعتبار نہ کر سو مارسنے ڈنگ ایک دڑے ڈنگ مارسنے تے آ فرمانین کہ تمبا جڑا ہونا تمبا کوڑا ہونا شکل تو اس نے ملی تربوز نال رینڈے نال رینڈا سمجھنے ہو نا ادوانا اسی رینڈا صدنے اپنی اٹکنی زبان ہے رینڈے نال شکل تا ملی اس رینڈے نال اتو جلد تمینی بالکل انجی ہونی جنجی رینڈا ہونا قد بہت فرق ہونا پر نکا جب نکا ہے رینڈا نکا جے ہے بالکل نکا بچہ ہے تے بالکل اس نی جلد بھی تو اس نا قد بھی تمی جتنا ہے جس وقت رینڈی اخوانا ہے وقت وڈا ہو کے رینڈا بان گیا
نکے ہونے رینڈی اخوانا یا تے وقت وڈا ہویا تے نام بدل گیا رینڈا بن گیا ہے تربوز بن گیا ادوانا بن گیا تے آپ فرمانین کہ شکلان تا دوئے نہیں ہے ایکا جیان پر زیکے وچ بہت سارا فرق ہی اتو تا ایکا جائے لگنین ہے اتو ایکا جائے لگنین پر اتو تک اعتبار نہ کریں وچو بہو ہر کی میاں صاحب آروے کڑی وی آ فرماندن کچ بھی منکا آئے 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 ان شکلیں تے گل آگئی آ فرماندن کچ بھی منکا تے لال بھی منکا او تے اکو رنگی دوہاں دا فرق سے کوہاں دا آپ فرمانین بظاہر تکنی تا کچ بھی تلال بھی کجے لگنین پر انہاں ایک کجے نہ سمجھی جو صراف آگے کھڑ سے تو توہاں قدر و قیمت نہ پتہ چل سی کہ نہیں لال نہیں اپنی قیمتیں تے کچ نہیں اپنی ویلیو پر کوئی صراف ہی دا سگنا نا تے حضرت سلطان العاربین بھی فرمانین کہ تم جڑا ہونا اساں کدی تو مکہ بھی پھیر آن سے تا تمہیں نہ تمہیں ہی راسیا اس ادوانا کوئی نہیں بڑھنا کیونکہ اس نے تاثیر وجہ رب کو ڈھان رکھا اللہ جے پایاس ہے تے ہون آپ ہی اللہ کڑے تا نکسوس تینڈے پھیرنے نہ اس کوئی نہیں نکلنا ہاں تینڈے پھیرنے نہ کوئی نہیں کوڑیاں نکل لئی ایکا جیان پر زیکے وچ بہت سارا فرق ہی اتو تا ایکا جائے لگنین ہے اتو ایکا جائے لگنین پر اتو تک اعتبار نہ کریں وچو بہو ہر کی میاں صاحب آروے کڑی وی آ فرماندن کچ بھی منکا آئے 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 ان شکلیں تے گل آگئی آ فرماندن کچ بھی منکا تے لال بھی منکا او تے اکو رنگی دوہاں دا فرق سے کوہاں دا آپ فرمانین بظاہر تکنی تا کچ بھی تلال بھی کجے لگنین پر انہاں ایک کجے نہ سمجھی جو صراف آگے کھڑ سے تو توہاں قدر و قیمت نہ پتہ چل سی کہ نہیں لال نہیں اپنی قیمتیں تے کچ نہیں اپنی ویلیو پر کوئی صراف ہی دا سگنا نا تے حضرت سلطان العاربین بھی فرمانین کہ تم جڑا ہونا اساں کدی تو مکہ بھی پھیر آن سے تا تمہیں نہ تمہیں ہی راسیا اس ادوانا کوئی نہیں بڑھنا کیونکہ اس نے تاثیر وجہ رب کو ڈھان رکھا اللہ جے پایاس ہے تے ہون آپ ہی اللہ کڑے تا نکسوس تینڈے پھیرنے نہ اس کوئی نہیں نکلنا ہاں تینڈے پھیرنے نہ کوئی نہیں کوڑیاں نکل لئی کیونکہ اس نے تاثیر وچ اس نے ول وچ اس نے جڑ وچ ہی اللہ اے جی تاثیر پا چھوڑی گئی کہ اس کوڑے ہی رمنا ہے تے میاں صاحب عارفے کھڑی فرمانین تمہیں نہیں بال کوڑی ہوندی تمہیں نہیں بال کوڑی ہوندی اثر ڈٹھا وچ بیاں اکھے جیو جیاں ماما ہومن ڈٹھیاں ایو جیاں دھیاں دانے لوگن یہ گلان دانے رہا تو میں عرضے پہ کرنا کہ ذاتاں تے بہو منصر ہونا قوماں تے بہو منصر ہونا جے خاندانی ہو سیا تے لج پال سیا جے سپے نہ پتر ہو سیا تے ڈنگ مار سیا حضرت یار ویکھڑی بولیا فرماندن اصلانال جے اصل ہو سیا خاندانی اصلانالی جے نیکی کریے تے یارو نسلہ تک نہیں بھول دے اگو الٹیاں چالا چل دے اصل نال لیکی کر سے تو اس نے نسل بھی یاد رکھ سنتے نہیں لیکی تے بے اصل نال کر سے تو اگو الٹی چال چل سیا
چل سیا حضرت میاں صاحب اصل تے نقل بھر کیے ہن سن سو نتیجہ کرنے لگا اصل تے نسل بھی بھر کیے عرفے کڑی ورمند نے آ میں تو اصل بھی دسنا تے نقل بھی نقل جدوں بھی کر سے اسنا کوئی اعتبار نہیں اج یا کل ہی پر جے اصل واسطے آسے تے ہمیشہ واسطے رنگ چڑھ جا سیا عرفے کڑی ورمند نے رومی کشمیر آ فرمند نے کچا رنگ ایک کچائی اس نے پیچھے نہ پاؤ اے دنیا نہ رنگی اس نہ کوئی اعتبار نہیں آج ہے بھی تے کل نہیں آفرمند نے کچا رنگی اوے للاریاں والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے عشق تیرے دا اے رنگ محمدی اوہ چڑھیا کدی نہ لیندا ہائے حضرت سلطان العارفین دی گل تو میں ادھر نکلا عرض بیا کرنا سا آ فرمند نے کوڑے تمبے تربوز نہیں بڑے دے باہو باویں توڑ مکے لے جائیے حضرت صاحب بیٹھے میں اپنی نظر کر رہا ہوں اور آپ نے واسطے بھی اگر عقیدت سچی نے سچی عقیدت تو استقام بھی راسو لیکن عمل بھی کرسو اگلی گل بھی میں تسان سمجھا سا عمل بھی کرسو حضرت سلطان العارفین کل کسی نے کیا جناب تو اڈا اپنے پیر نے متعلق کی عقیدت نے متعلق آفرمند نے میرے کل پوچھے تے سن جواب عارفے کھڑی تو بعد حضرت سلطان العارفین بھی پہ سمجھانے آفرمند نے اے تن میرا جے چشی ماں ہوئے میں مرشد ویکھی نہ رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمے اکی کھولا تے اکی کجا اتنا ٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والی بجا کروڑا جہاں ہن چپ نہ راسو پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو جلسہ مکانے نے کوئی نہیں اور دل ہی نہیں مکے تو عبر سو تو میں مکا سوڑ میں بھی بڑا زدڑا بیٹھے رہے وہ سیدھی گال ہے بول سو تے جان چھوڑ سا پیر جنا دے کا ہاتھ کٹ سو پتہ لگ سی پیر جنا دے کامل باہو جنہ نے کاملن چشتی ہو قادری ہو نقشبندی ہو سوروردی ہو جڑے بھی ہو میں نے سرانے تاجو کی ساریاں لینا میرے نبی نل جا کے ملنیاں پیر جنا دے کامل باہو پیر جن دے کامل باہو پیر جنا دے ہائے پیر جنا دے میرا کامل باہو سو کندی لگ دے تر کے
فرمانے کہ جنہوں نے کامل ہونے وقت انہاں ڈبنے نہ خطرہ نہیں ہونا، ان دیر نہ لگ سن، ہو سکنا دیر نہ لگ سن، لیکن آخر ایک داڑے کنارے لگ ویسن، کیونکہ پیچھے کامل اس نا عامل نیس عاملہ نہیں میں گال نہ پہ کر رہا، سیدھی گال لیں، عامل تا فراڈی نے چکری نے جتنے پھرنے پہ، میں کامل نہیں گال پہ کرنا، عامل میں عامل نہیں گال کی تھی، تویز داگاڑ نہیں گال نہیں کی تھی، تویز داگاڑے تے عامل جڑے پھرنے پہ کسے لبادج بھی ہون، انہاں نہ ساڑھے نال کوئی تعلق نہ ساڑھا انہاں نال کوئی رشتہ نہیں، ساڑھا رشتہ تے کامل لوگاں نال رشتہ تے جنہ شاکے ساڑھے کاملہ تے انہاں نیاں قبرہ تے وانج کے تاکہ نو اگر کامل نظر نہ آئے تو میرے گریبان تو آن کے پکڑ کے لئے کاملن اگر کامل نہ ہونا تے چشتیاں نہ سردار اجمیر نے ٹبیاں تے بین والا 90 لاکھ رسول اللہ نہ کلمہ پڑھان والا علی اجویری نہیں قبر تے بیٹھا جڑے آخنے نے قبرہ لے کل کچھ نہیں لبنا انتہا مرے ہوئیں انہاں تے میرا سوال ہے علی اجویری نہیں قبر تے چشتیاں نہ سردار بیٹھا تے جب اٹھا تے کسے بدبخت آکھیا او معین الدین اتاب مرے ہویا اس تو کی دیتا میں بیٹھا رہا ہن معین الدین چشتی اجمیری نے جواب سنو آپ فرمانے نو بدبخت پوچھے آئی میں 40 دن قبر تے بیٹھا وہاں کی ملی ہوئے سنو اللہ دی قسم ہے میں علی اجویری نہیں قبر تے بے کے تکیا گنج بخشیں فیض عالم مظہر نور خدا ایک گل میں پہلے عرض کی تھی میری جے چبڑ مولوی کریا تو بشک نہ منوا کیونکہ میں تو پیسے واسطے کچھ بھی آگ سکنا سیدھی گل ہے ہاں جھوٹی تعریف بھی پیرہ نہیں کارگنا ایمیں بڑھا چڑھا کے حضرت صاحب شیخ الحدیث فلانے ڈگانے ایمیں تھلو چکا دینے رضا وچ کچھ بھی نہ ہو سی چلو یار 4 پیسے دے سن اسی یہ نہیں کرنے آپ کرنے سچی گل ہے وچ کچھ بھی نہیں ہونا ایویں جناب وہ چاہ کے گن وسا یہ میڈ جب مولوی تو آکھیا تے بشک نہ منوا کیونکہ میں دنیا دار ہاں لالچی ہاں میری گل نہ منو پر ہے بندہ او گل پہ کرنا نے او گل پہ کرنا حضور علیہ السلام نے حدیث حضور فرما کہ میری امت وچ کسے بندے نے کسے کافراں تبلیغ کر کے ایک کافراں بھی مسلمان کیتا تے مینڈے والو ساں بشارت ہوئے ہو جنتی نبی پاک نے حدیث سنائیے علماء بیٹھے کوئی مولوی اس حدیث تو اختلاف نہیں کر رکھنا کہ حضور نے گل نہیں کی نبی پاک نہ فرمانے ایک بندہ جڑا کسے کافرہ مسلمان کر سی تبلیغ کر کے ہو رہی کسی چکرج نہیں اے جڑے چکرج اسی کرنے ہیں اے تو ستکنے کئی باری آوے ساڑھے کل بھی کئی پھسے ہوئے آوے تے وقت اسی نکاح پڑھا چھوڑے نے دوئی دڑ اخبار جن فلاں نے میرے پہ ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس پتہ نہیں کیڑے چکرج کیتا اسی اپنی ٹور بنا چھوڑے نے چلو ٹھیک ہے اللہ ای بھی ساڑی قبول کرے کہ آخر ایسا کیتا تھا یہ کچھ تا کیتا نا تو سا تو وہ بھی کوئی نہیں کیتا تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت جڑیں اے او بندہ کہ جڑا داتا لی اجمیری نہیں مزار پاک تو آپ اٹھیں تے ارادہ کیتا بے میں دلی ویسا ارادہ کیتا دلی نا لاہور تو دلی نا سفر کیتا تے دوران سفر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشت اہل بہشت علیہ رحمت نے 750 بندے یا رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا تاریخ پڑھو آپ نے دوران سفر صرف پیدل لاہور تو دلی نے جڑا سفر کیتا اس سفر نے دوران آپ نے 750 بندیاں تبلیغ کر کے نبی پاک نے دین تے لیاندہ ہون وقت ظالم ہے وہ بندہ جڑا معین الدین نے بارے چے تصور کرے کہ وہ بندہ جھوٹ بول لگنا تے جھوٹا بندی جنتی ہو سکنا نہیں ہو سکنا جھوٹا بندہ جنتی نہیں ہو سکنا تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اومن جنہ میڈی طرح دنیا نہیں تے پیسے نہیں لالچ نہیں کیونکہ لالچی بندہ جھوٹ بول لگنا او شخص او مرد او درویش ہو آیا او شہنشاہ ہو آیا او معین الدین چشتی اجمیری آیا جسا میڈی طرح دنیا نہیں تڑپ کوئی نہیں لالچ نہیں میں تے تو دعا کرنے ہیں یا اللہ پیسہ دے اولاد دے نوکری دے لیلۃ القدر وکھا ہے کر ہو کر اللہ کل منگنے ہیں لیکن معین نہیں مانگ وکھو تکسو اس آنکھنے نے اس آنکھنے نے محبت اس آنکھنے نے سچا پیار اس سچے لوگ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو کسے نے کیا سونیا
تو اللہ کل کی منگنا؟ آپ کہنے میں دولت نہیں، مال نہیں، متاعت نہیں، پیسہ نہیں، میری تے کو تڑپے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ در خیال لیلۃ القدری۔ زمانہ تو دعا کرنا کہ اللہ لیلۃ القدر وکھا او رات وکھا جس راتی ہر چیز تیری بارگاہ سجدہ ریز ہونی۔ فرمایا یہ بھی تڑپ ٹھیک ہے، اپنی محبت ہے، وہ رات کیونکہ عظیم رات ہے نا تے بندے تڑپ کرنی چاہیے، پر آپ آنے میڈی وہ بھی تڑپ کوئی نہیں۔ زمانہ در خیال لیلۃ القدری، زمانہ در خیال لیلۃ القدری، حسن در بندی گیسوئے محمدی۔ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آقا زمانے نہیں دعوان کے لیلۃ القدر تکاں، پر حسن نہیں ہے کوئی تمنا نہیں، حسن نہیں تے تمنا ہے وے میں کدی راتی ستے ہویا خواب وچی تیری زلف لے کنڈل نہ ایک والی تاکہ نہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ معین الدین حسن اگر راتی ستے ہویا تیری زلف نے کنڈل نہ ایک پیج بھی تاکہ نہیں تھی اس نے لیلۃ القدر ہو بیسی۔ سچے لوگ ہیں تڑپ ہی نبی پاک نہیں ذات نہ لگا۔ او سچا تے سچا مرد درویش علی اجویری نہیں قبر تے بے کے پیا کہنا گنج بخشیں فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشیں فیض عالم مظہر نور خدا، سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرمانے کہ میں تا چالی دیڑے بے کے تھکیا جڑا میں مدعا بیان کرنا شیر نہ کہ سمجھ گیا سوچ گیا، لیکن انہاں واسطے جڑے بالکل نہ سمجھن اس نہ مفہوم ہے بھی آپ فرمانے کہ میں چالی دیڑے بے کے علی اجویری نہیں قبر تے تکیا کہ علی اجویری اپنی قبر وچ لیٹ کے بھی اللہ نے خزانے پہ ونڈنا۔ معین الدین چشتی اجمیری آخنا ونڈنا تے میں چبڑ کدی تو پیا آخنا نہیں ونڈنا، تو یقین کر لے کہ میں غلط بیانی کر سکنا او سونا غلط بیانی نہیں کر سکنا۔ میں ڈی نہ مان کیونکہ میں تا اپنے چکر چاہوں اس نہیں مان جڑا سچے نے چکر چاہیا۔ ان لوگ سچے مالک نے چکر جائے نہ دنیا نہ چکر کوئی نیا، تو تے میں دنیا نے چکر چاہاں، ان سچے مالک نے چکر وچائے کہ مولا اور کچھ نہیں چاہیے نا تو راضی ہو جا تیرا رسول راضی ہو جائے۔ ان تا اللہ اس نے رسول راضی کرنے نے چکر چاہے۔ ان گل لوگ جڑی کرنے ہیں او سچی تے پکی گل کرنے ہیں تے مضبوط گل کرنے ہیں۔ ہاں جی مضبوط سچی کیونکہ لوگ جو سچے ہیں۔ میں آگے تاجدار گولہ نے عرض کی تھی حضرت خواجہ خواجگاں حضرت قبلہ عالم اعلیٰ حضرت بڑے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ میں انہیں گالوں نہیں کر لگا میں مرید نہ گولڈ شریف مطلب تُسی سمجھو بھی میں پیر اندے میں ایمیں کرامت بیان پہ کرنا بعض انج بھی ہونا میں بالکل کوئی نہ گولڈ شریف نہ مرید میں نقش بندی ہاں لیکن گل کیونکہ سچی نہیں تے ماں کرنی پوسی سچی نہیں گالے نا تے سچی نہیں گل کرنی پونی کیونکہ اللہ کیا کرو اللہ کیا حضرت تاجدار گولڈا نا جس وقت پیڑ لگایا لاہور وچ تاریخ پڑھو مرزے قادیانی نا انگریزہ نہیں حکومت ہے پاکستان ہندوستان جے تقسیم کوئی نہ ہویا تاریخی گالے سچی گالے سے کوئی بناوٹ نہیں مرزے بیمان جیسا کہ میں نبی ہاں حضرت تاجدار گولڈا کیا کہ مرزے میں تے نبی نا میں تے کملی والے نے غلامہ نہ غلامہ تے تو آخنا میں نبی ہاں تے آوت مقابلہ کر گی نہیں پتہ لگ ویسی سچا کیڑا میڈے نبی نہ دین سچا یا تینڈی نبوت سچی
مرزا آکھا جی آ ونجو لاہور پڑ لگایا حضرت تاجدار گولڑا اتھو گئن تے مرزے ادھروں آمنا ہے ربے تو تے تاریخ دسنی کہ جس وقت اپنا آیا لاہور تو جی دور ہی آیا شیخو پورا نے قریب اتھے آیا تے توڑ نہیں پہنچے پہلے اپنا بندہ متاث حضرت تاجدار گولڑا کہ میں میرے لیے آ رہا مناظرے واسطے مقابلہ کرساں لیکن میرے مناظرے نہیں شرط ہے کہ سورت فاتحہ تسی بھی کلم نہ لکھ سو تے میں بھی لکھ ساں تے اس نہ ترجمہ تے تفسیر تسی بھی کر سو تے میں بھی کر ساں تے جڑا وقت جس نے خوشخطی چنگی ہو سی سونا لکھ سی وہ سچا ہو سی تکو گل مناظرہ کس گلانا تے گل کیڑی پہ کرنا لیکن سن سو ذرا گل حضرت تاجدار گولڑا آخنا کہ سورت فاتحہ تسی بھی لکھاری بوں ڈاڈا نیا مرزا یہ مننا پوسی بوں ڈاڈی اس نے خوشخطی آئی اور اس وچ وہ ماہر ہے ماسٹر ہے بندے مار دے چھوڑنے ہیں اس آئی گل اس کو ٹیکٹ ہے اس آکے اس تے میرے لیے پھساؤ ہیں حضرت تاجدار گولڑا اس تے پھساؤ مناظری طور پتا علمی دلیلاں گھٹ ہونیاں زیادہ شاطر بازی ہونی جڑا چڑھ ونجے ٹھیک ہے اے مناظرے تو سمجھ بھی تک اسی مولوی جب مناظرے ہونے نا انہاں کے کرو اس کو علم بہت زیادہ اے گل ہونی چلاکی نہیں اپنے ٹیکٹ نہیں اگلے تے ہیوی ہو جاؤ واہ واہ ہو گئی بس مناظرہ پٹے گے جی گل وچ منیمن والی باویں نہ منو ایک باری گل بن ونجے صحیح جس نہیں بن ونجے اللہ جزا چاہ دے او کیونکہ وچوں ہے ماسٹر ٹیکٹ ہے اس کو اس آ کے بھئی میرے لیے استعمار دے سا خط لکھنا پیغام بھیجنا کہ میرے لیے میں آ گیا لیکن میری شرط ہے کہ سورت فاتحہ لکھ سو تسی بھی میں بھی لکھ سا قلم نہ تے تسی بھی ترجمہ کر سو میں بھی کر سا تے جس نے خوشخطی چنگی ہو سی سونا ہو سی خوشخط وہ سچا ہو سی گل کرو حضرت تاجدار جو گولڑا آپ نے خط پڑھا تے اس کا سیدھا جواباً آپ نے جواب متا کہ جا کے مرزے آکھ تینڈی شرط ماں منظور ہے جیڑی تو رکھی نا شرط مناظری نہیں ماں منظوری پر مرزیا آونے تو پہلا خیال کر گی نہیں اللہ نے کچھ بندے ہو جائے بھی ہونے نہیں یہ جواب ہے آپ نا تاریخی جواب ہے آپ نے فرمایا مرزیا تینڈی شرط ماں منظور ہے پر آونے تو پہلا خیال کر گی نہیں اللہ نے بندے کچھ ہو جائے بھی ہونے نہیں جنہ کلم نپڑی نہیں بھی ضرورت نہیں اپونی صرف آہنے نو تے کلم لکھ چھوڑ دیا تو تاخنا نا کہ میرے لیے نپ کے تسی بھی لکھے دے میں بھی لکھ ساں نپڑے بھی چھوڑ اللہ نے کچھ بندے ہو جانے نہیں آپ نے جواب ہے آپ نے اے بالکل نہیں آکھیا کہ میں کلم آکھ ساں میں علی گل نہیں کیونکہ ولی جڑا ہونا اس وچ میں نہیں ہونی اس وچ میں اچھی آکھ سو میں نہیں ہونی تکبر غرور نہیں ہونا اسا بزرگاں کول پڑھا میاں صاحب یہ سائیں دسیا کدی میاں صاحب نے شعر سننے ہو نا پسند کرنے ہو مزہ گینے ہو تو بعد میاں صاحب نے یہ گل بھی منی کرو میاں صاحب آکھا جڑے اللہ والے ہونے انہاں وچ تکبر اچھی بولو غرور میں انہاں وچ کیوں نہیں ہونا کہ جڑے اللہ والے ہونے میں تو او کرے نا جڑا آکھے بھی میری وار اتے آوے میں تو او کرنا نا تے جڑے اللہ والے ہونے انہوں نے چل اتے تینڈی وار صحیح اساں دنیا اتے وار تکاؤنے نہیں ضرورت نہیں اسی تے آخنے او سونا راضی ہو جائے ہائے میاں صاحب آروے کڑی ورمان نے جتن جتنے او ہر کوئی کھیڑے اے دنیا داریا میں آخنا شالا کر کے میری تقریر لگے ہوئے یہ سارے مولوی تھلے ہو جانے دعا نات خان اٹھنا آنا شالا میری آج نات لگے نا میری بلے بلے ہوئے اے تسی تے میں دنیا دار ہے نا جتن جتن ہائے 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 ہر کوئی کھیڑے پر ہارن کھیڑی فقیرہ او جتن دا ملکو ڈی بیندئی تے ہارن دا ملہیرہ ہائے 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 اے اللہ والے جڑے ہونے انہاں نے نساں جتنے نال کوئی غرض نہیں اسی ہارے ہوئی ٹھیک ہاں بس او راضی ہو جائے کیونکہ ان ہار کی بھی انہاں مل جڑا ہوئی رہا پونا تے اسی جت کے بھی واہ واہ کروا کے بھی ساڑھا ملک کوڑی بھی کوئی نہ سچی گالے پا چھوڑے تو اس نے مہربانی
سرکار ین کدی قبول کر لین آپ اپنی عنایت نہ دروازہ کھولن ساڑیاں نیتاں والتے ساڑیاں ارادیاں وال نہ تکن بس آپ اپنی محبت نہ صدقہ مہربانی فرما دیں تے بس گل حسنے ورنہ وچوں گل ساڑھے کچھ نہ سچی گل ہے اسی تے اپنے چکریں پھرنے رانے ہیں سلسلہ بنایا ہونا حضرت میاں صاحب عارف کھڑی فرمانے یہ دنیا دار ہے جڑا جتنا سکھنا لیکن جڑا فقیر ہے وہ آخنا میں ہارے بھی ٹھیک ہاں کیونکہ فقیر بھی تکبر تے غرور تے آکڑ نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا میاں صاحب فرمانے نا اللہ والے جڑے انہوں نے شانے وے کے کر کر زاری اوے راتی رون دے تے نیند اکھاں دی دھوندے اوے فجریا گنہار صدا تے ہر تھی نیوے ہوندے اللہ والے ہونے اللہ والے ان اپنے آپ اچھا نہیں سمجھے ان آنے یارا اسی بھائیہ تھلے ٹھیک آئے تو اچھا ہو سہی اسی تھلے ٹھیک آئے ساڑھا مالک راضی ہو جائے حضرت تاجدار گولا بھی فرمندنا میرے علی تو کون وچارا لپٹ لشتے او گنہارا اے سر تے چاکے اے باندہ بھارا دلہ میں پریتا شاہ دینا تکو یرا اس مرد والوکھو حضرت تاجدار گولاں کو پہنچگنا تے تکو اپنے آپا کی پہ آخنے میرے لی تو شہ کی میں ہوئے ہائے ہائے ایک کدی گال اسی بھی پکا گے نہ ہوا لیکن اساڑے کیونکہ آکڑ نہیں نوے نہیں تے پوری محلے وقتا تے کدی دو تو پڑھان تو وقت گزارا ہی کو نہیں لوکا نا میں انہاں پہ نا جڑے پڑھ کے تکبر تے جڑے تسی پڑھنے ہو تسی تو وقت کئی اللہ نے ولی ہونا تو اڑی تے گالی کوئی نہیں تسا تو جڑیاں اساڑیاں پڑھنیاں اساں بھی تو اڑا تے کدی واس چلے تسی انہوں تو بھی ڈاکے نا تو جانے نا جڑی مولویاں نے چکر نمازیں نہیں کڑی اللہ بے نیاز بخشے دا گناہگاراں نہ بخشے تے پرہیزگاراں او میں مننا اے شعر ضروری مسئلہ نہیں ہاں اے شعر تا آکھ سکنا کیونکہ میں بھی شعر میں پڑھنا شعر حرف آخر کوئی نہیں ہونا اے مطلب سمجھو نا بھی جڑے شعر ہے کوئی دین ایمان ہے شعر ہر بندے اپنے ذوق نے مطابق آکھ چھوڑا حرف آخر نہیں حرف آخر اللہ نہ قرآن تے رسول نہ فرمان شعر حرف آخر نہیں ہونا شعر ہر بندہ اپنے ذوق نال اپنی منزل نال آکھ چھوڑنا اس نے اپنا ذوق ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہونا لیکن حرف آخر نہیں ہونا تے دین بھی نہ شعر بنایا کر ایمان تے دین صرف اللہ نے قرآن تے رسول نے فرمانا پڑا ہاں جی میں مننا اللہ بے نیاز ہے اگر قیامت والے دن کئی گناہگارہ چھوڑ دے تو مالک اساں کو اور پوچھنے والا بھائی تے کدی کسی نیکوکارہ نہ پگنے تم اساں کوئی نہیں پوچھنے والا لیکن اس نے دربار وچ ایڈا نیر بھی نہ ہوسیا اس آپ قرآن چاکھا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا کہ قیامت والے دن میں پورا تول سا رائی برابر جس نیکی کی تھی اس نے بھی اساں بدلہ دے سا تے جس برائی کی تھی اس نے بھی بدلہ دے سا لیکن یاد رکھ برائی تو میں نہ آکھا گنا جس کی تھی اس تے کرم نے دروازے کھول دے سی مہربان ہے نا بخش سکنا لیکن ہے گمان نہ کری کہ نیکی علی نہیں نیکی ضائع کر سی اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں اے تو تے میں وہاں جڑیاں لکھ نیکیاں ضائع کر چھوڑنے بندنیاں اللہ خنا بندیا میں جتھے کہار تے جباراں اتھے میں رحیم تے کریماں اے کاری تے جباری بھی میڈی صفت ہے رحیمی تے کریمی بھی میڈی پر میڈی کاری تے جباری رحیمی تے غالب نہیں آنی میڈی رحیمی تے کریمی کاری تے غالب آنی میں تنڈے گناہ تے بخش دے سا لیکن یہ تصور نہ کری کہ میں تنڈی نیکیاں روڑ چھوڑ سا ہاں تنڈی ماں تنڈی نیکی نہیں روڑنی پیو نہیں ریڑنا تے اللہ تنڈی روڑ چھوڑ سی او گناہگارو بے نمازیو یہ مسئلے چھوڑ دیو کہ اللہ تساں ہمیں چھوڑ دے سی میں تو نہ آخنا چھوڑے مالے کے لیکن نفس نے تو وڈا ڈا نفس نے یہ خیال کر لو تے جڑے نماز اس توقع نہ چھوڑ دینے کی نہیں ضرورت نہیں اگر ضرورت نہ ہویا تے کریم آقا کملی والے ساری رات مسلح تے نہ کھلوانا یہ ضروری ہے اس تے غور کر فکر کر بے نمازی غور کر اس گلتے حضور نی زندگی ہیں ویک اور اگر حضور نی زندگی نہیں ویکھنا تے تک رسول نی بیٹی نی زندگی
اے بھائی بابر نشائی بھی پہ پڑھنے ہے نات علی نال پیار ہی نہیں کوئی نہیں علی پیر مننے ہو توت علی نہ فرمان نے علی پاک جس وقت نماز واسطے وضو کرنے ہیں پڑھو اپنی زندگی تے آپ نہ چہرہ جڑا او زرد ہوئے نیا خون جس طرح رک نہیں کسی بندے جو ہے نا یرکان ہوئے نا ہوساں یہ حالت ہونی ہے تے لوگ آخنے علی ہو کی گئی چنگا بھلاؤں خون پہ ٹرنا یا تے یک دم ہی زرد کیوں ہو گیا تے آپ کو فرمانے ہے کہ میں ان سچی نہیں بارگاہ وچ کھلون لگا اس نے عدالت وچ پیش ہون لگا تے اس نے ڈارا اور اس نے خوف نہیں وجہ تو میرا خون رک گیا یہ حالت علی نہیں ہے تے تینڈا تا اتنا خون عجب ضرر ہویا کہ ساں پرواہی کوئی نہیں تک اپنے پیر والا حضرت مولا علی وال تک تے نبی علیہ السلام نی بیٹی وال تک حضور نی بیٹی صاحبزادی نبی پاک نی اور حضرت امام حسن و حسین پاک نی اماں پاک او مائی صاحبہ جس نی قیامت والے دن اللہ نی دربار وچ پیش کی ہو سی تے اعلان ہو سی لوگو اپنی نظریں جھکا لو رسول اللہ نی بیٹی آ رہی ہے جس نے شرم و حیا اس مالکہ بھی پاس ہے جس عورتنا اور جس نے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ جنت وچ بہو اعلیٰ کردار نیاں عورتاں سن جس وچ رسول نیاں اور بھی بیٹیاں نبی پاک نی ازواج بھی ان پیغمبرانیاں بیویاں پیغمبرانیاں ماوان جس وچ جناب مریم جناب آسیان اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب حاجران جناب ساران بڑیاں عظیم عظیم عورتاں سن پر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جتنی جنتی عورتوں سن انہوں سردار میری بیٹی ہو سی حضور نی بیٹی جنتی عورتوں نی سردار ان کردار تک یہ کردار میں نہیں ملنے تے مرتبے میں نہیں ملنے راتی پتران سوا چھوڑنیاں حسن و حسین تے آپ مسئلے دے کھڑو رہنیاں تے وقت رات مکوے نہیں پر مائی صاحبہ نہ سجدہ نہیں مکنا تے ایک حدیث شریف جنا ایک اے جی رات بھی آئی کہ خاتون جنت رو پیان اللہ نی بارگاہ وچ کہ مولا ہر راتی میں اس نیت نال کھلونی ہاں کہ آج تا میں جی بھر کے تنی عبادت کرساں پر مولا ماں بہو ڈاڈا دکھے کہ میں نہ سجدہ نہیں مکنا تے تنی رات مکوے نہیں ایک ہو جائے بھی رات بڑا یہ ہو جائے رات بڑا کہ فاطمہ تا مک منجے پر تنی رات نہ مکی حضور نی بیٹی نبی علیہ السلام نی بیٹی پر تکو تڑپ اپنے مالک نہ اپنے رب راضی کرنے نہ کردار تکو سیدہ طیبہ طاہرہ نہ نبی علیہ السلام نی بیٹی نہ تک سو آج اساں کوئی کمی نہیں اے حضور نی بیٹی تے نبی پاک نی بیٹی بیمار ہویاں تے سرکار پوچھنے واسطے گئے حضور پتہ لگا دی بیمار ہے سرکار پوچھنے واسطے گئے تے دروازہ کھڑکایا فرمایا فاطمہ دروازہ کھول تے اندرو عرض کرنیاں ابا حضور میں اس قابل نہ کہ میں دروازہ کھولا تے حضور نے فرمایا دیئے پریشانی کیا عرض کرنیاں ابا حضور حالت ایوے کہ چادر بہوں لوکھی تے کدی میں سر تے کر کے باہر دروازے تاکانیاں تے پیر ننگے ہونین تے کدی پیر کجنیاں تے سر ننگا ہونا اس مائی وال وقت تک جڑی اپنے باپ نے سامنے بھی ننگے سار نہیں آونا چاہنی تے آج اپنی دیو وال بھی تک جڑی بزارت ننگے سر پہ پھرنی یا تے تک اس مائی صاحبہ نے کردار وال تے میرے نبی پاک نے بار اویلی چو چادر سٹی اپنی مزمل والی کہ فاطمہ یہ چادر اوڑ کے آ مائی صاحبہ جو چادر اوڑی تے بار آئیاں دروازہ کھولیا تے نبی پاک نے اپنی بیٹی نے متھا چومیا تے سرکار اندر لہ گئے تے نبی پاک نے تکیا تے آخر نبی پاک والد ہے نا سرکار نے فرمایا فاطمہ بہت کمزور ہو گئی کیونکہ بیمار ہے نا آپ حضرت مائی صاحبہ بیمار ہے تے حضور نے فرمایا بیٹی بہت کمزور ہو گئی تے اگو عرض کرنیاں کہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو وہ تے پچھنے تے پہ دسنیاں کہ آج 3 دیڑے ہو گئے بخار بھی بڑا ڈاڈا چڑھا تے علی ابھی کوئی روزگار نہیں ملے آج 3 دیڑے نہیں بخار بھی بھی آتے بھوکی بھی کھادا بھی کچھ نہیں تے میرے نبی پاک نے اپنی دیونی حالت وال تکیا
تے سرکار نے فرمایا ہاتھ اٹھائیں کہ مولا ماں فاطمہ نہیں ہر چیز برداشت میں کر اگنا، لیکن اے اللہ تیرا رسول آج دعا پہ کرنا کہ آج تو بعد میں دی فاطمہ فاقہ کشی نہ دیں۔ حضور دعا منگی اور اس تو بعد حضرت مائی صاحبہ فرمانیاں کہ غربت تکی لیکن فاقی نہیں حالت پھر نہیں تکی۔ اللہ کرم کرا کہ کوئی سرکار نہیں دعا آئی نا، کیونکہ اپنی حالت اسی تکو، اپنی اسی تکا نبی علیہ السلام نہیں تکو، سرکار نہیں ذات تکو کہ سرکار او ہے کہ علماء تو سننے ہو لمی بحث ہوئے سی جنگ خندق جڑی لڑی گئی تے سرکار ایک صحابی شکایت آن کے کرنا کہ یا رسول اللہ بھوک بہن ڈاڑی آ گئی تے ہن پتے پہ کھانے آن تے بھوک نہیں وجہ تو پیٹ وچ درد دے تے اے تکو میں پیٹ تے پتھر علاج اس زمانے چونے ہے دیسی علاج ہے، بندیاں ہن بھی پیڑ پہ ونجے تے دیسی گرام وچ بندہ پیٹے دبینا ای بھی علاج ایک ٹونا کہ درد کمی ہو ونجے تے میں پیٹے دبایا وا پتھر یا رسول اللہ بہن بھوکے تے حضور علیہ السلام جس وقت تک کیا تے سرکار دکھ لگا تے کریم آقا ہے نا آپ نے فرمایا امت اے نہ آکھے بھئی رسول اساں تفاقہ کشی نے درس دینا تے آپ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بھی چایا تے صحابی کہنا جس وقت نبی پاک چایا تے میریاں چیخاں نکل گئیاں میں تکیا تے نبی پاک نے اپنے پیٹ تے 2 پتھر بندے ہوئے ہیں جیڑا نبی بظاہر کھان پین نہ محتاج نہیں، اگر نہ بھی کھائے تا کوئی پرواہ نہ ہے کیونکہ او جڑا کھانا پیا او تینڈی مینڈی رہنمائی واسطے کھانا پیا۔ حضور حاجت نہیں، تاریخ پڑھو حدیث شریف پڑھو، نبی علیہ السلام 24 گھنٹے بھی روزے چ رہن تے صحابہ جب پتہ لگا تے صحابہ رکھیں تے لوگ کمزور ہو گئے صحابہ۔ حضور پوچھا بھئی تواڈی بھئی کمزوری نہیں وجہ کی وے؟ عرض کرنے یا رسول اللہ اساں تساں تکیا 24 گھنٹے روزے نہ اساں پتہ لگا سے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں آپ رکھیں تساں تو حکم نہیں دیتا، تساں تو میں صرف دیہڑی نے حکم دیتا، تسی 24 گھنٹے نے کیوں چکرج پہ گئے ہو؟ میڈا مقابلہ پہ کرنے ہو، میں تراتی سونا تے میڈا رب ماں کھوا بھی چھوڑنا تے پیوا بھی چھوڑنا۔ حضور حدیث شریف حضور خود فرمایا میڈا مقابلہ نہ کرو کہ میں 24 گھنٹے روزے تو بھی شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں تساں خوراک نہیں ضرورت ہے، اگر کھاسو نہیں تو مرسو، راتی کھا کے دا کرو، دیہڑی روزہ رکھے کرو تے میڈی ہر گل نہیں نقل نہ کیتا کرو، نقل میڈی اس نہیں کرو جس نے میں سو حکم دے، نبی نہ مقابلہ نہ کرو ہر گل وچ۔ فرمایا میں تراتی سونا تے میرا رب ماں کھلانا بھی تے ماں پلانا بھی، میں تو اڈی طرح بظاہر کھان پینا محتاج نہ، لیکن تکو زمانے نہ او غنی رسول جڑا پوری کائنات پہ نوازنا، جس نے در تو پوری دنیا پہ کھانی، وہ بھی پیٹ تے پتھر بن کے پہ پھرنا حالت تکو تے کافر تانے دینے ہیں نبی پاکا۔ حدیث شریف پڑھو، کافر بیمان جڑے مشرکین ہے، جڑے امیر کبیر ہے، وڈے خان تے راجے تے چودھری ہے، ناراض نہ تو جڑے بیٹھے ہو ان تانے دینے ہیں نبی پاکا۔ آخنے ہے تو اللہ نے رسول تے تو اللہ غریب کیوں رکھا؟ اسی تک خدا نہ منیا ساڑھے کول پیسہ تک جاؤ جلال تک ساڑیاں سرداریاں تک، تو اللہ نے رسول تے تو اللہ غریبت کیوں رکھا؟ تے یہ گل اللہ بھی پسند نہیں تے اللہ کہا محبوبہ ان بیمان تو تانا دینے، اگر تو کمیں نہ تے یہ جڑا مدینے نہ اوت پہاڑ ہے جس نال آپ محبت کرنے ہو تے آپ نال پیار کرنا، میرے محبوب اگر کہو تب میں اس پہاڑاں سونا بنا کے توڑے نال ٹوراں و دنیا رش کرے میرے رسول نہیں امیری تے تکے کہ کائنات وچ رسول اللہ تو ود کی امیر کوئی نہیں، لیکن حضور اگو جواباً عرض کرنے مولا اتنی کریمیاں پر مولا جے میرے کول پوچھنا تے تیرا رسول اس حالت وچ خوش ہے، یا اللہ ماں زندہ بھی رکھی تے غریباں وچ تے قیامت والے دن بھی اٹھاویں تے مسکیناں وچ اٹھاویں۔ حضور نے یہ پسندیدہ عمل ہے، قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا، 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، کسرا کے تاج روندنے کو پاؤں کے تلے بستر کھجور کا گھر میں بچھا ہوا۔ اس کریم آقا والمیکو جس نے ٹھوکر وچ دنیا نے تاج پہ ہوئے لیکن پسند کیے غریبی، مولا ماں پسند ہے۔ حضور تو ود کے کیڑی چیز ہے؟ آج کدی اللہ تو تے ماں غریبی دے وے تے شکوہ نہ کری، اس نے ذات شاکر روی اپنے رسول وال تکی، اپنے کریم آقا وال تکی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بحث لمبی ہو گئی، اس تو پتہ نہیں نکل لگا کیڑے پلے نکل آیا۔ حضرت تاجدار گولڈنی گل تو میں فقیری پھر اس لینڈ جے نکلا۔ حضرت تاجدار گولڈا میں نہیں آکھی کہ میں کلم آکسا کیونکہ میں وچ تکبر آنا آخنا آپ ہی آیا، لیکن میں نہیں آکھی۔ کتاب جڑے لفظ ملیں آپ نے فرمان نے مطابق کوئی ایون کہ آپ نے آکھا کہ مرزیا
اللہ نے بندے کچھ اے ہو جائے بھی ہونے نہیں، اللہ نے بندے کچھ اے ہو جائے ہونے نہیں جنہ قلم نپڑی نہیں بھی ضرورت نہیں اپونی آہنے نو تے قلم لکھ چھوڑنی یا تے قاصد پیغام گھن کے گیا۔ جس وقت مرزے خط پڑھا نا تے مرزا اتھو پیچھے ناس گیا، اسا کہ نہیں گل ہو رہے، میں تو میرے لیے صرف مولوی سمجھنو ہے تو گل وچ کچھ ہو رہے، اس تو مولوی نے چکرا چاہے نا اپنے، کیونکہ آپ مولوی اخوانے ہیں حضرت تاجدار گولڑا، آپ لوگ مولوی میرے لیے آخنے ہیں، تو اسا کہ میں تو صرف مولوی سمجھے بھی چلو باقی جی مولویوں میں ٹرکا گی نا تے میرے لیے بھی ٹرکا گی سا۔ اسا کہ نہیں گل کیونکہ وچو تو سیانا ہے نا پتہ سن ویسا نس گیا، جب نس گیا تے اللہ پاک مسلمانہ فتح دیتی، مرزا آئے ہی نہیں پیڑے گل ہوئی ہی نہیں،